بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب۔ اس سے پہلے کہ مہمانوں کی طرف جائیں، اور آج کا موضوع، آج آپ کو پتہ ہے 20 رمضان جو ہے، 20 رمضان ہم نے تو بچپن میں پڑھا تھا کہ 10 رمضان ہے، لیکن وہ پتہ چلا کہ سیرت کی کتابوں میں 20 رمضان لکھا ہوا ہے، فتح مکہ کا دن۔ وہ جو 10 رمضان جس کو ہم پڑھتے رہے اسکول اور کالجز میں کہ فتح مکہ ہے، وہ مدینے سے نکلنے کا وقت تھا۔ تو جنہوں نے سلیبس میں میری طرح غلط پڑھا ہوا ہے، وہ لکھنے والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو درست فرما لیں، اب اگلی نسل کو یہ کنفیوژن نہ ہو۔ آج کا جو ہے سوال آپ کو پہلے ہدیہ کرتا جاؤں، اس سوال کے جواب میں آپ کو اسپارکس کی اسمارٹ واچ جو ہے یہ ہدیہ دیا جائے گا۔ آج کا سوال ہے، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے جناب، اور یہ جواب جو ہے وہ آپ ہمیں نیچے دیے گئے جو ٹیلی فون نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا ٹیلی فون کر کے اپنا صحیح نام، اپنا صحیح جواب اور اپنا صحیح ایڈریس، یہ آپ نے تینوں حالتوں میں میسج میں، واٹس ایپ میں یا ٹیلی فون میں ہمیں دے دیں، تاکہ اگر ایک سے زیادہ جواب صحیح ہوئے تو قرآن اندازی میں جو بھی خوش نصیب اس واچ کو، اسپارکس کی اسمارٹ واچ کو جیتے گا، اس کے گھر تک اس کو پہنچایا جا سکے۔ انتہائی ممنون ہوں اپنے تمام مہمانوں کا۔ سیف اللہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ بہت تشریف لائے مفتی عتیق الرحمان بھائی، السلام علیکم۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ اور جناب انتہائی محترم پیر سید طارق شریف زادہ صاحب، السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ اللہ، کرم اللہ کا احسان۔ آپ کو زیادہ اچھا کیا لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہنا یا پیر صاحب کہنا؟ مختلف، ہمیں پیر صاحب اچھا لگتا ہے ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ پیر صاحب کہنے سے آپ کو تو اس کے علاوہ بھی سب کچھ کہنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو حضور اقدس پہلے شروع کرتے ہیں بات فتح مکہ کی۔ سیف بھائی، فتح مکہ کے اندر آپ کو واقعہ سب بچوں نے اسکول ٹائم سے ظاہر ہے سب نے پڑھا ہوا ہے، جو منفرد بات ہے فتح مکہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ فتح کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیوں ضرورت پیش آئی کہ فتح مدینہ میں سیٹل ہوگی گورنمنٹ، سب چیزیں سیٹل ہو گئیں، تو مکے کو فتح کیوں کرنا تھا؟ اور اس میں خصوصیت کیا ہے؟ فتح مکہ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آپ نے اس کی ابتدا کی۔ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوئی اور 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے یہ لشکر اسلام، لشکر جراد کی روانگی ہے، اور راستے میں مختلف جگہوں پر قیام کیا، اور آخری پڑاؤ جو تھا میراء الزہران، مکہ سے کچھ فاصلے پر میراء الزہران ایک مقام تھا، وہاں پر خیمے جو ہے وہ لگائے گئے۔ تو یہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے جلتی ہوئی آگ جو ہے وہ مکہ سے نظر آ سکتی، جی ہاں قریب تھے، تو وہاں پر قیام فرمایا، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے قبائل اس میں شریک تھے، اور یہ لشکر اسلام، لشکر جرار جو مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہا تھا، تو پورے قبائل اور ہر طرف یہ آواز یہ پہنچ چکی تھی، اور لوگ مختلف قبائل اور مختلف جو لوگ ہیں وہ اس لشکر جرار کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور ابو سفیان کو بھی یہ علم تھا، اور وہ بھی لشکر جرار کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں کہ کس حالت میں، کس کنڈیشن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ جو مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، جاسوسی کرنے کے لیے یا مطلب کوئی پیغام؟ دونوں غرض تھے، یہ بھی تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے دل میں تھا کہ میں اسلام کی طرف ان کا دل کچھ مائل ہو رہا تھا۔ اور راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری میں تفصیل تھوڑی سی مختلف لکھی ہوئی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اس کو فرمایا، بخاری میں ایسی تفسیر نہیں ہے جو آپ فرمایا کہ اس کو آپ اپنے خیمے میں لے جائیں، صبح لے کے آئیں۔ صبح پھر دوبارہ حاضری ہوئی، اور کافی مکالمے کے بعد پھر ابو سفیان نے جو ہے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے فرمایا، مکالمہ کس چیز کا؟ مختلف مکالمہ کہ کیا آپ نہیں سمجھتے، اب بھی تمہیں شک ہے کہ تم اسلام کے بارے میں ابھی بھی تم تردد میں ہو، ابھی بھی قبولیت میں تمہیں کوئی امر مانے ہے یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں روک رہی ہے؟ تو یہ ایک طویل مکالمہ ہے جو کتب سیرہ میں اور تاریخ میں جو ہے وہ درج ہے، اس پر کافی ایک الگ سے مطلب یہ بخاری شریف میں اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ مختلف یہ بخاری قرآن کے بعد سب یہ تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ کی حقائق، لیکن یہ بخاری کی بات ہے، تاریخ تو بات کی بات ہے، یہ تو بخاری کی بات ہے نا۔ تو دوسرے دن جب حضرت عباس لے کے آئے ابو سفیان کو کلمہ پڑھایا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ان کو آپ اونچی جگہ پر لے کے پہاڑی کے اونچے مقام پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لشکر اسلام کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو مشکلات میں تھے، پریشانیوں میں تھے۔ مکہ کے 13 سالہ زندگی جو آپ دیکھیے کہ امیجن کیجئے کہ وہ مشکلات اور یہ آپ حوالہ دے سکتے ہیں جو آپ بات فرما رہے ہیں، کہاں پر ہے یہ، کس حوالے سے؟ کیونکہ بخاری شریف میں نے یہ آج ہی تازہ پڑھی ہے، بخاری شریف میں ایسا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کتب سیرہ میں حضرت ابو سفیان کے اسلام کا واقعہ اس میں تفصیل سے درج ہے۔ مولانا یہ کتاب جو میں نے آپ کو سیرت کی اور مختلف کتب سیرہ میں یہ واقعات ہیں اس میں۔ تو اگر بخاری شریف بھی اویلیبل اور سیرت کی کتابیں بھی اویلیبل ہو تو تاریخی چیزیں جو ہیں وہ کتب سیرہ میں جو موجود ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعہ احادیث میں۔ مفتی صاحب آپ اس پہ کوئی تفصیل کی روشنی ڈالی کہ فتح مکہ ضروری تھا کیوں، ایک، اور اس کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ ضروری کیوں تھا اور اس کی بڑی خوبی کیا ہے، یہ آپ کا سوال۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آباد کاری کے لیے آخری پیغمبر مانگے تھے، تو ان کی دعا کو پورا کرنے کے لیے اس کی آباد کاری ضروری تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں آنا اور اس کی پھر پوری قیادت سنبھالنا اور اس کے اندر پھر اسلام کا غلبہ آپ کی دعا کی قبولیت اور تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے جو کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدین لکم العجم، لوگو توحید باری تعالیٰ اور میری رسالت کا اقرار کرو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عرب اور عجم پر تمہاری سلطنت پھیل جائے گی۔ تو یہ لازم تھا کہ یہ دکھایا جاتا کہ یہ جو اکیلے تو تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت کا ایک بڑا مظہر ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ نے جو لوگوں کے سامنے ایک دعویٰ رکھا تھا پہلے دن اور لوگوں نے ٹھکرا دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کی بھی تکمیل لازم تھی۔ اور تیسرا، اسلام کا یہ حسن بھی دکھانا تھا کہ دنیا کے پاس قوت طاقت آئے تو وہ کیسا ظلم و ستم کرتے ہیں، اور اسلام کیسا امن کا اور سلامتی کا دین ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ بھی کہلوا کر دکھانا تھا کہ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ اسلام کا یہ حسن بھی امت کے سامنے آج بھی دیکھیں، دنیا میں جو بھی کہیں قابض ہوتا ہے، فاتح بنتا ہے، تو اس کی کیفیات کیسی مختلف ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گن گن کر پچھلے سارے بدلے لینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بتانا تھا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ احسن۔ جب آپ کے پاس اختیار آئے اور اس موقع پر آپ اپنے ضبط کا مظاہرہ کر کے معافی اور درگزر کا ایک شاندار مظہر پیش کریں، تو یہ اسلام کی تاریخ اور اسلام کی خوبی دنیا تک اور آج رہتی دنیا تک اس کا مظہر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ تو کوئی ایک وجوہات ہیں، اور پھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنا بھی آپ کی زندگی کا ایک مشن تھا کہ اسلام آئے، توحید آئے اور کفر شرک ختم ہو۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تو لیظہرہ کا مظہر وہ بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے ہی ممکن تھا، ورنہ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کیسے ہو جائے۔ یہ بت جو تھے یہ خانہ کعبہ کے اندر تھے؟ بالکل اندر تھے، باہر بھی تھے؟ باہر بھی تھے، اندر بھی تھے۔ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر تو بخاری شریف اگر دیکھیے، مسلم شریف دیکھیے، تو وہاں پہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ نے نمازیں ادا کی ہیں۔ نہیں، نمازیں ضرور ادا کی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جا کر نہیں، اندر نہیں، پہلی باہر، جی باہر ادا کی، لیکن بت کے سامنے نہیں کی۔ ایک بات جو باہر کی ہے، باہر بڑا گراؤنڈ ہے، بڑی جگہ ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سامنے بت نہ ہو، لیکن رخ تو کعبہ نہیں، رخ کعبہ تو چاروں طرف سے ہو سکتا ہے نا، تو جس سمت اچھا میں یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ رخ اس وقت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو؟ نہیں، ایسا تھا کہ بیت اللہ پلس بیت المقصد اس سمت میں آتے ہیں، ایک ہی لائن میں آتے ہیں، ایک لائن میں، ایسا کر کے اس وقت تھا۔ تو پشت کبھی کعبے کی طرف کر کے نماز ادا نہیں ہوئی؟ کبھی ایسا نہیں ہو، کبھی ایسا نہیں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو بتوں کی بات ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر بنا کر رکھی گئی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بنا کر رکھی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف حبل بھی تھا، موجود بھی ہے۔ ہاں جی، تو یہ بت اندر بھی تھے، باہر بھی تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی بتوں کے سامنے نماز نہیں پڑھی۔ تو بہرحال میں جو بتانا چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی جو
فتح مکہ کی خوبیوں میں خوبی کیا تھی سب سے بڑی، کیا ڈفرینسیشن کیا کرتی ہے کہ اس میں کیا فرق تھا باقی سارے مارکوں میں سے؟ باقی سارے مارکوں کے اندر آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو ان کے ساتھ جنگ کی ہے، قتل و غارت دونوں طرف سے ہوئی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان میں سے آئے وہ قیدی ہوئے، ان کا مال غنیمت پکڑا گیا اور وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. نہ تو یہاں آپ نے قتل و غارت کے کوئی سین بنایا اور نہ ہی کیوں ان نہیں کو ہوا؟ ہاں، وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حدود حرم کی اہمیت، حرم کا مقام، یہاں تو جانور کو مارنا بھی مناسب نہیں تو وہ بھی کفار بھی تو لڑ سکتے تھے نا. اگر وہ لڑتے تو مقابلہ تو جائز ہے بدلے میں، اگر وہ تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم بدلے میں کر سکتے ہو. لیکن اسلام نے پیغام یہی دینا تھا کہ اول آغاز میں ہم جتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ کفار کیوں نہیں لڑے؟ مسلمانوں نے تو امپیکٹ دینا تھا، کفار کیوں نہیں لڑے؟ کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی خندق کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے بعد یہ ہماری طرف نہیں بڑھیں گے، ہم ان کی طرف بڑھیں گے، اور ان کی کمر خندق کے موقع کے بعد ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب سہمے ہی رہ رہے تھے، وہ جان کی بس امان چاہتے. اس میں نے روایت میں پڑھا، آج میں بخاری شریف کا عرض کر رہا ہوں آپ میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جو خیمے ہیں وہ دور دور کر کے لگاؤ اور اپنے خیموں کے سامنے آگ لگاؤ تاکہ وہ پہاڑوں پہ آپ کو پھیلا ہوا دیکھیں تو آپ کو تعداد میں زیادہ سمجھے. حالانکہ یہ 10,000 سے کچھ زیادہ لوگ تھے. 12,000 میں بھی عرض کرتا ہوں اس پہ جو. جی فرمائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج کا جو عنوان ہے وہ اتنا ماجرا پرور ہے، اتنا روحانی کیفیات سے بھرپور ہے کہ یہ جو فتح مکہ ہے اس کے سفر سے لے کر بلکہ اس کے ارادے سے لے کر اس سے واپس آنے تک کا جتنا حضور کی زندگی کا زمانہ ہے اس میں ہر آن ایک نیا جو ہے نا آپ کی ایمان کو تحرک کا جواز فراہم ہوتا ہے. اور آپ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت کا ایک خوبصورت ترین عنوان ہو سکتا ہے نا، وہ بار بار ہمیں یہاں رحمت کا، محبت کا، شفقت کا، درگزر کرنے کا اور اعلیٰ ظرفی کا بالاہتمام میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو اردو سننے اور سمجھنے والے ہیں وہ رحمت سے بھی زیادہ اگر قریب تر حضور کے مزاج کو جاننا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں جو اعلیٰ ظرفی کا ماحول ہے نا وہ اس پورے سفر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تاریخ بتاتی ہے جی کہ 10 جنوری 630 عیسوی کو، یعنی آج سے لگ بھگ کوئی 1394 سال پہلے اسی دن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے کے قریب لنگر انداز ہوتے ہیں. اس سے پیچھے کا احوال بھی بڑا تفصیل طلب ہے لیکن میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں میرے دوستوں نے جہاں سے بات شروع کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی آ کے اس وادی میں جس کا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا. تاریخ میں اس کا نام وادی ذی طوا کے طور پر بھی معروف ہے اور مزاران تو ظاہر اس کا نام ہے ہی ہے. آپ وہاں پر تشریف لائے اور عصر کی نماز کا وقت ہے اور تصور یہ کیجئے کہ حضور کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مہاجرین جو ہیں وہ ہیں، یعنی مہاجرین سے مراد جن کا اصل وطن مکہ تھا اور رسول رحمت کی محبت میں اور اس دین کی نصرت کے لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ شفٹ ہو گئے تھے. ان میں ایک بڑی تعداد مہاجرین میں ایسی تھی جو لگ بھگ 8 برس سے اپنے گھرانوں کو واپس نہیں پلٹے تھے. ان کے گھر مکے کے اندر موجود تھے، کئیوں کے والدین موجود تھے اور کئیوں کی اولادیں وہاں آباد تھیں، بیوی بچے وہاں موجود تھے. تو ایک فطری رغبت ہو جاتی ہے جب آپ کہیں ایسے مقام پر پہنچتے ہیں اور 8 برس کی جدائی کے بعد آپ وہاں پہنچیں کہ جہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر گویا وہ بستی شروع ہونے جا رہی ہے جہاں پر ان کے پیارے آباد ہیں. تو عصر کی نماز کے بعد اصحاب نے ان کے جذبے میں ایک جو ہے نا فراوانی نظر آئی اور انہوں نے یہ ارادہ گویا کیا کہ اب ہم جو ہے نا وادی مکہ کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے فوراً بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ رات ہم یہاں پر قیام کریں گے. اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ سرکار دو عالم کی محافل کے آداب کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کی کہ آقا کریم ہم اس شہر کے قریب آ گئے ہیں جس کے اندر داخل ہونے کی ہم 8 برس سے دعائیں کرتے آ رہے ہیں. آج یہاں اتنے قریب پہنچنے کے بعد اس توقف کا کیا سبب ہے؟ میرے کریم آقا کا جواب سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ جو رحمتوں اور محبتوں سے بھرپور میرے کریم آقا کا اسوہ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے. رسول رحمت نے فرمایا رات اپنے اندر خوف کو غالب رکھتی ہے، یعنی اس کا ایک خمیر ہے کہ رات کے اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے. اور کہا کہ جب کوئی قوم مغلوب ہونے پر ہوتی ہے تو رات اس کے لیے اور زیادہ خوف زدہ کر دی جاتی.
खौफ ज़दा होने का बायस कर दी जाती है। कहा असर का वक्त है, बेशक तुम ज़ुबान हाल से ये कहा, हदीस के अल्फाज तो यहाँ तक है, लेकिन ज़ुबान हाल से गोया समझाया ये कि जितनी तुम्हें बेचैनी और बेताबी है शहर में दाखिल होने की मेरे लिए भी है, लेकिन उनके लिए वो खौफ का इम्कान हो सकता है। गोया हुजूर ने ये फरमाया कि मैं खौफ तकसीम करने नहीं आ रहा, बल्कि इस शहर के अंदर अल्लाह का वो जो फरमाने रहमत है उसके नफाज के लिए आ रहा हूँ। अल्लाह की तरफ से वो जो बशारतों पर मबनी मेरा कलाम है उसकी गूंज इसके दरो दीवार जो है उससे आबाद होंगे। आका करीम ने रात वहाँ क़याम के लिए कहा, और वो जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जब रात ज़रा गहरी होना शुरू हुई तो सरकार ने कहा कि फासले के ऊपर जो है वो खैमे लगाना शुरू किए जाएं। सीरत की एक तालिब इल्म के तौर पे 50 साल की तिलावत के बाद मुझ तक जो एक तासुर पहुंचा वो ये है कि हुजूर जब मदीने से चले थे तो 10,000 हुजूर के साथ असहाब थे, और जब हुजूर इस वादी के अंदर पहुंचे तो उस वक्त तक हुजूर के साथ जो आपकी मोहब्बत और मवद्दत में आने वाले लोगों की तादाद है वो लगभग 12,000 के करीब हो चुकी थी। 2,000 के करीब वो लोग थे जो मुख्तलिफ सफ़र के दरमियान वादियों से हुजूर के और कबाइल से उन्होंने अपने लिए, बल्कि यहाँ तक था कि मक्के से बिल्कुल आखिरी जो वादी थी, इस वादी में जहाँ लंगर अंदाज हुए, इससे पहले की जो वादी है उस वादी का नाम सादा है, वादी सादा उसे कहते थे, बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई थी। वहाँ के काफ़िले वाले, वहाँ के रहने वाले कबाइल ने कहा कि हम इसमें, हुजूर ने कहा कि जितने लोग हैं अल्लाह ने इनके साथ ही मुझे नुसरत की जो है ना वो बशारत आ गई अल्लाह की तरफ से। गोया हुजूर ने ये कहा कि आप लोग यहाँ रुकें। तो उनमें से एक शख्स जो बुज़ुर्ग था वो उदास हुआ और उसने कहा कि क्या आप हमें इस सआदत से महरूम रखना चाहते हैं कि जिस वक्त क्या आप नहीं चाहते कि हम भी आसमान से आपके लिए उतरने वाली नुसरत और इज़्ज़त दोनों चीज़ों का इस्तेमाल उसी वक्त इस्लाम कबूल किया। उस वक्त गोया उससे पहले उनमें से कुछ लोग पहले चंद लोग इस्लाम कबूल कर भी चुके थे, लेकिन एक बड़ा तबका हुजूर के उस लश्कर जरार को देखते हुए और जो अल्लाह की तरफ से पैगाम नुसरत था उसको देखते हुए वादी के अंदर आया। हुजूर ने कहा दूर दूर जो है ना अपने खैमे लगा लो, रोशनी कर लो। उस रोशनी ने उनके यहाँ नफसियाती तौर पर उनके दिल, ये जो जिसकी तरफ मुफ्ती साहब इशारा कर रहे थे, वो उनका दिल जो फेरने का एक बड़ा सबब बना। वो उस मंजरनामे से उन्होंने एक नतीजा अखज़ किया कि अब ये रसूल रहमत का आना जो है ये सुलह हुदैबिया वाला आना नहीं है, ये अल्लाह की नुसरत के साथ यहाँ पर गलबे की बशारत और यकीन के साथ हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए अब इस अल्लाह के ताईद याफ्ता लश्कर को यहाँ रोकना मुमकिन नहीं है। ये लम्हा नुक्ता आगाज़ है जहाँ से अबू सुफियान ने सोचना शुरू किया कि अब यहाँ से जान बख्शी की क्या सूरत हो सकती है, कब इस को कैसे बचाया जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। तैयबा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम। तैयबा आप क्या कर रही हैं? आज हम बना रहे हैं पेनी पास्ता। पेनी पास्ता? जी बिल्कुल। और उसके साथ हम सब पेनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो डिफरेंट पास्ताज हैं ना उनके नेम होते हैं। अच्छा। तो वो हम यूज़ कर रहे हैं पेनी पास्ता। ये पेनी पास्ता है। जी, तो इसलिए ठीक है। और इसमें हम सबरोसो का चिकन यूज़ कर रहे हैं। ठीक। साथ हम लजीजा का शीर खुरमा बना रहे हैं। ठीक। और एक हम डिलाइट और बना रहे हैं जो कि जिसमें हम 2 फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं, मैंगो और चॉकलेट। तो वो मैंगो और चॉकलेट डिलाइट, मैंगो चॉकलेट डिलाइट। और एक ड्रिंक हम बना रहे हैं। ड्रिंक जो है उसमें मैं कुकम्बर, मिंट और लेमन यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं बिल्कुल मुजीतो नहीं कह रही, आप कहेंगे उसको ये नाम क्यों दिया, मैं आपको सब बता रही हूँ उसके अंदर क्या है। कुकम्बर, लेमन एंड मिंट, ये हम एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएंगे। को आपने ग्राइंड किया है? जी, उनको ग्राइंड करेंगे हम। अच्छा। और तो अगर वो कड़वा हो कुकम्बर? नहीं होगा कड़वा, आप उसका छिलका उतारें, पील करके बीज निकाल के फिर हम बनाएंगे, उसको स्टेन करेंगे ना। अच्छा 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 अच्छा। और उसके साथ सबरोसो के जो है फ्राइंग आइटम्स हैं। आज तो आपने मज़ा ही करा दिया। ले जनाब, एक छोटा सा लेते हैं वक्फा और वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम कासिम है और मेरा आपसे सवाल ये है कि रोज़े की हालत में खुशबू सूंघना या सिगरेट पीते हुए शख्स के साथ बैठना, क्योंकि सिगरेट अगर धुएं उसका हलक में चला जाता है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, ये जो खुशबू वाला मामला है ये तो सुन्नत है, इससे तो कोई रोज़ा टूटने वाला मामला नहीं होगा। अलबत्ता सिगरेट ज़ाहिर है वो तो आप एक इनहेल कर रहे हैं। एक एक्सट्रीम इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि कोई शख्स दमे का मरीज़ है और उसे इनहेलर लेना पड़ता है, उसके लिए भी फिर दरमियान का रास्ता ये है कि हम ठीक है उस पर रोज़ा टूटने का हुक्म तो नहीं लगाते, लेकिन चूँकि उसने एक चीज़ इनहेल की है, बेहतर यह है कि वो रोज़े का कफ़ारा भी दे और रोज़ा अपना कंटिन्यू करे, ठीक है। बाकी ये जो बाकी लोगों को साथ इनहेल करना पड़ जाता है तो वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। वो सिर्फ सिगरेट नहीं है, हम तो पेट्रोल का, डीजल का धुआं भी इनहेल कर रहे होते हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। सांस तो बहरहाल इंसान ने लेना है। जानबूझ के कोई यानी सिगरेट पी रहा है, उसके पास है, उसके धुएं को कैच करके और नाक में चढ़ाने की कोशिश करता है, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे जो ऑटोमेटिकली हो रहा है उस पर कोई शरीक गिरफ्त नहीं है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنی بات مکمل کر لیں, آپ نے بڑے امپورٹنٹ نقطے پہ چھوڑی تھی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رات وہاں پہ شب بسری کی گئی اور یہ ساری کیفیت ہوگی. خوف طاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابھی داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے خوف کا پیغام بن جائے گا ہمارا آنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمارا آنا ان کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے. اس لیے رسول رحمت نے اپنے اصحاب کی خواہش کے باوجود, حضور کی بھی خواہش تھی اور حضور کے اصحاب کی بھی رغبت تھی کہ ہم مکہ اس وقت جتنا جلدی ہو سکے داخل ہو جائیں, لیکن حضور نے اس میں 2 حکمتیں پوشیدہ, ایک تو ان کے لیے فرمان رحمت اور دوسرا ان کو دوسرا پیغام کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ اس دفعہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ والا سفر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت کے ساتھ سفر ہے اور اس دفعہ غالب آنا ہی آنا ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ صبح خطبہ ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد, میں چاہوں گا کہ کیونکہ وقت کم ہے تو اس کی طرف آ جاؤں, وہ اس کے چند الفاظ آپ کو جو ہے نا وہ بیان کرتا چلوں. میرے کریم آقا نے فجر کی نماز کے بعد اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے جس شہر میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں اس شہر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ نے اس کو وادی امن قرار دی ہے. فرمایا جب اس کے اندر داخل ہونا ہے نا تو جو شخص تمہارے ساتھ آنکھیں چار نہ کرے نا اس پر تلوار نہیں اٹھانی. جو آدمی اپنے ہتھیار کو اپنی نیام کے اندر رکھ لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. جو تمہارا راستہ نہ کاٹے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, بزرگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. پھر اگلی بات, جو حرم کعبہ کے اندر پناہ لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. پھر اگلی بات میرے کریم آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. حضرت حکیم بن حزام کے گھر پہ جو پناہ لے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو بھتیجے تھے ان کے گھر کے اندر جو پناہ لے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. حتیٰ کہ جسے کہیں کوئی سمجھ نہ آئے وہ اپنے گھر کو اندر سے مکفل کر لے اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. حتیٰ کہ اس سے اگلے درجے پہ میرے کریم آقا نے یہ فرمایا کھجوریں پکنے کا سیزن تھا. میرے رسول نے فرمایا کہ جو مکے کے اندر موجود کھجوروں کے ساتھ لگے ہوئے خوشے ہیں نا ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. اور آخری بات میرے کریم آقا کے خطبے کا آخری فقرہ سنیں. رسول اللہ نے فرمایا اس شہر کے اندر داخل ہونے کے 8 راستے ہیں اور سارے کے سارے راستے کچے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہونے والی کسی پگڈنڈی کی جو اصل حیت ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. اس کی اسی حالت کے ساتھ ہی یہاں سے جانا بھی ہے اور پھر یہاں سے واپس بھی آنا ہے. تو یہ وہ فرمان رحمت تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ اہل مکہ تو سمجھ رہے تھے. انہوں نے جو کچھ حضور کے ساتھ 13 برس حضور کے مکہ کے قیام میں اور 8 برس مدینے کے قیام میں جو کچھ کر رکھا تھا ان کے پیش نظر وہ تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا وہ لافانی پیغام جو ہے وہ ان کو پہنچانا تھا جس طرح اللہ نے ان کو امانتاً بھیجا تھا. حضور وہ کون لوگ ہیں جن کو فتح مکہ پہ بھی اللہ کے رسول نے معاف نہیں کیا اور کیوں معاف نہیں کیا؟ معافی تو سب کے لیے تھی. حضرت سعد ابن عبادہ یہ نعرہ لگا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر کہ الیوم یوم الملحمہ, آج لڑائی کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نعرے صحابہ کرام کے سنے تو باہر تشریف لائے. فرمایا بات انہیں بتاتا تمہیں پتہ ہے ایک شخص یہاں پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہجو پر مبنی اشعار جو ہے ان کو سنایا کر اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے. یہ جو شان میں گستاخی کرنے کے عمل کو ہے اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضور جب صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو گئے مکے میں تو آپ کے وہ کیا عمل کیا تھے؟ آپ نے سب سے پہلے 1 2 3 کیا کام کیا؟ میں اس میں ایک آپ کی اجازت سے ایک فکرہ صرف کہہ دوں. یہ جو ابن خطل کے بارے میں اور اس کے ساتھ 9 اور لوگوں کے لیے سرکار دو عالم نے یہ فرمان جاری کیا, ان سب کے بارے میں یہ جو فرمان نسبتاً سختی کا ہمیں سننے کو ملتا ہے یہ حدیث قدسی کے ذیل میں ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے, باقی سارے 10,000 مکی کی آبادی ہے سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا. کیا بات, یہ بڑی اچھی بات کر دی. یہ حدیث قدسی کی صورت میں اتری ہے. یہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان کو آپ نے قتل کرنا ہے. حضور یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتا دی. حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ اندر جا رہے تھے, حضور نے ان کو روک کے دوبارہ واپس بلایا اور خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو ساتھ جو 9 مسلم تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور بول کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ حضور اس وقت محو کلام ہیں, حضور کو حدیث قدسی آپ کے قلب پہ کوئی بات القاء کی جا رہی ہے. تو پھر اس حدیث قدسی کے ذیل میں حضور نے حضرت اب یہاں پہ غور فرمائیے کہ تعظیم نبی جو ہے یہ کس قدر اہم ہے کہ کراس دا بورڈ سب کو معافی ہے لیکن اس کو معافی نہیں ہے. کیا بات ہے, اور وہ حرم میں بھی نہیں ہے. جی حرم میں بھی اور کعبے کی پردے کے اندر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو آپ نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر غسل فرمایا. یہ آپ کی کزن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ہے. جی. تو وہاں آپ نے پھر غسل فرمانے کے بعد 8 رکعات نفل ادا کیے ہیں جس کو آپ شکرانے کے نفل ادا کرنا کہہ سکتے ہیں. حرم جا کر
یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکرانے کے طور پر آپ نے یہ نوافل ادا کیے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہ چابی والا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا. سیدنا عثمان بن طلحہ الحجابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے تو جو بت تھے رکھے ہوئے تھے 360 ان کو جو ہے چھڑی سے جو ہے وہ اشارہ فرماتے تھے اور وہ گر جاتا تھا. ان کو پہلے گرایا, پھر خانہ کعبہ کی چابی منگوائی, اندر داخل ہوئے. یہ وہ بت تھے جو کہ باہر تھے, تھے کیونکہ آپ اس وقت اونٹ پہ سوار تھے. بالکل, ناکا پر سوار تھے. کھجوروں کے درمیان نصب کیے ہوئے اونٹ تھے, یعنی یہ جو مطاف کا ایریا تھا اس کے اندر اس کی ایک طرح کی عرفیت میں حد قائم کرنے کے لیے درخت لگا دیے گئے تھے تاکہ جو اس میں آنے والے لوگ ہیں وہ سایہ اس کا جتنا مقدور بر سایہ اس سے استفادہ کر سکیں. ان کھجوروں کے درختوں کے درمیان جو بت لگے ہوئے تھے ان کے لیے حضور نے اشارہ فرمایا اور وہ گرتے چلے گئے. اور یہ جو 8 رکعت والی بات ہے, انہوں نے دو نوافل سرکار نے چاروں طرف پڑھے, خانہ کعبہ کے چہار اطراف, اس لیے وہ 8 اس لیے 8 ہو گئے. 2 8 اس لیے بنتے ہیں خانہ کعبہ. کیا بات ہے, یہ کیسی پیاری بات کی. یہ کیونکہ سیرت کا سبجیکٹ ہے نا, تو اس لیے میرا دل, میں سارے ادب کے باوجود میرے بس میں نہیں رہتا کہ میں خاموش رہوں. میں ایک وقفے پہ جاؤں گا حضور, وقفے سے واپس آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو پورا موقع دوں گا بات کرنے کا. چھوٹا سا موقع لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عتیق بھائی میں تو معافی مانگتا ہوں آپ سے, آپ بات اپنی جو ہے وہ مکمل کیجیے. آپ نے پہلے تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ کے گھر گئے. دوسرے آپ نے فرمایا کہ آپ نے جا کے حرم میں نماز عطا فرمائی. بیت اللہ میں پہلے اس کو بتوں سے صاف کیا. اندر والے نہیں, باہر والے. اندر والے بھی صاف کیے ہیں نا, اندر والے سے. لیکن وہ واقعہ تو بعد کا ہے, اس پہ کہ حضرت علی کو شامل کیا تھا. اندر والوں میں پہلے بت جو ہیں وہ اتارے گئے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بت, اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں وہ بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کہ یہ تیر اندازی یا فال وغیرہ نکالتے, وہ ساری باتیں صاف کیا ہے. تو صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو نماز ادا کی ہے. اور جیسا کہ یہ پیر صاحب, تو حضرت علی والا واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے نماز کے؟ نماز کے پہلے کا ہے. اچھا, نماز سے پہلے کا واقعہ ہے, نماز بعد میں. بڑے بتوں کو آپ نے امام علی سے تڑوایا جو؟ ہاں, وہ سارے تڑوائے, وہ نماز سے پہلے کا ہے. پہلے بتوں سے صاف کیا ہے, پھر آپ نے جیسا کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ چاروں رخ آپ نے ہو کر 2 رکعت ہر طرف نماز ادا کی. صاف کرنے کے دوران یہ صفائی کرنے کے بعد زمزم سے دھویا ہے خانہ کعبہ کو اندر سے, پھر نماز ادا کی. اس وقت حضرت بلال, حضرت اسامہ آپ کے ساتھ تھے خانہ کعبہ کے اندر. خانہ کعبہ کو اندر سے دھویا. سیدنا نیچے زمزم گر جائے, ہم تو اس کو ٹیشو سے خشک کرتے ہیں, ہماری عقیدت ہے, وہ محبت ہے, بس وہ ہماری محبت ہے. جی بسم اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ نماز ادا کر لی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی کا سوال بھی کیا تھا کہ اب یہاں کی سیادت ہمیں عطا کر دی جائے. تو آپ نے بات سن تو لی لیکن انسنی کر دی. تو پھر انہوں نے دوبارہ کہا تو لیکن آپ نے سنی انسنی کر دی, اور دروازے پر پہنچ کر کہا اینا عثمان و طلحہ. تو وہ تو اسی پریشانی میں آ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی مانگی تھی کہ یار میرے لیے بھی دروازہ کھول دے, میں بھی اللہ کا آخر نبی رسول ہوں, میں جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس وقت جھڑک دیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. تو آج جب اب ان کو بلایا گیا تو وہ, لیکن اس وقت پریڈکشن بھی فرمائی تھی آپ نے کہ ایک دن آئے گا. تو اب وہ ڈر رہے ہوں گے نا کہ اب لگتا ہے کہ وہ دن, اور اب میری کوئی نہ کوئی وہ بدتمیزی کہہ لیں یا میرا ان کے ساتھ نا موافق سلوک جو ہے وہ ناروا سلوک, اور آج پتہ نہیں اب مجھے کیا ہوتا ہے. تو آپ نے ان کو فرمایا تھا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ امانت ان کے مالکوں کو واپس کر دی جائے. تو آپ نے صرف ان کو پھر وہ چابی نہیں دی بلکہ فرمایا کہ یہ رہتی دنیا تک تمہاری نسل میں رہے گی, جو تم سے چھیننا چاہے گا وہ اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک ختم ہوتا ہے. اور یہ چابی آج بھی ان کے پاس ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, گویا کہ ان کی نسل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت بھی دے دی کہ یہ تمہارے پاس ہی رہے گی, تم سے کوئی چھین نہیں پائے گا اور تم ہی اس کے منتظم رہو گے. اور اگر آج بھی کسی نے کوئی ہدایت کا راستہ دیکھنا ہو یا کوئی اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی ہو تو کم از کم ان کے عقیدے کو ضرور دیکھ سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں یہاں پر عثمان بن طلحہ کے حوالے سے
ایک اچھا آج بھی بادشاہ سلامت نے کسی کے لیے دروازہ کھلوانا ہو تو عثمان بن طلحہ کے خاندان کو ہی بلایا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ایک بڑی ذمہ دارانہ بات جو ہے اس میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کروں کہ یہ جو خاندان ہے ویسے حرمین شریفین کا پورا جو انتظام ہے وہ ایک کمیٹی کے ذیل میں ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن یہ جو کفل برداری والا معاملہ ہے یعنی جو کنجی جن کے پاس ہے یہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ اس کمیٹی کے انڈر نہیں ہے، نہ ان کو جواب دیں ہیں. یہ ان کا اپنا ذوق ہے، جب یہ ان کے دل میں آتا ہے تو یہ تشریف لاتے ہیں اور اس کو کھول دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا. یہ اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جس کے نصیب میں ہوتا ہے کعبے کے اندر جانے کا شرف تو بے شک بادشاہ بھی ہو تو بعض دفعہ وہ محروم ہو کے واپس آ جاتا ہے، اسے اندر نہیں جانے کی توفیق ملتی. عثمان بن طلحہ کے حوالے سے ایک بات، کچھ روایات میں نے یہ پڑھا کہ شاید وہ پہلے ہی ان کا اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے، لیکن فتح مکہ والے دن ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا، یعنی وہ جو حضور نے امان دیا تھا اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خاموش کر لیا. حضرت عثمان بن طلحہ کا جو گھر تھا نا وہ مکے کے اندر نشیب میں وادی کی طرف تھا، تھوڑا جو گہرائی کی طرف گھر تھے نا ان گھروں کی طرف گھر تھا. سرکار دو عالم نے جب پوچھا نا عثمان کہاں پہ، انہوں نے بتایا نہیں ہے، تو میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضور اپنے چند اصحاب کے ساتھ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، حالانکہ حضور چاہتے تو ان کو بلوا بھی سکتے تھے. آپ تصور کریں حضور کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے جانشاران کا، حضور کسی کو اشارہ کرتے ان کو اٹھا کے لایا جا سکتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سابقہ عزت کو بحال کرنے کے لیے کیا کیا کہ وہاں لے گئے. حضور کے ساتھ چند اصحاب گئے اور جب ان کی گلی کا نشیب شروع ہوا نا اور جہاں سے آگے مڑنا تھا حضور نے اپنے اصحاب کو وہاں روک دیا اور ایک کمال کا فکرہ حضور نے فرمایا. حضور نے کہا یہ جو قدمین کی دھمک ہے نا یہ دل پر خشیت پیدا کرتی ہے، تم لوگ یہیں رکو، یہاں سے آگے کا سفر میرا اکیلا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنے لوگ انتظار کر رہے تھے وہاں پہ، یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ 22,000 لوگ جس ایک چہرے کی زیارت کے لیے بے چین وہاں کھڑے تھے، وہ عثمان بن طلحہ کی عزت کو بحال کرنے کے لیے ان کی گلی میں داخل ہوتا ہے اور میرے کریم آقا نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. حضور نے جہاں سے دھمک کی آواز پہنچنی تھی نا وہاں سے حضور نے ان کو کہا اے میرے بھائی عثمان تیرا بھائی تو اس سے ملنے کو مشتاق ہے. اللہ اکبر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج سارے عرب بھی دنیا سے اٹھ جائیں تب بھی میں آپ کو کعبے میں داخل ہونے دوں گا. کیا بات ہے. بسم اللہ. السلام علیکم، میرا نام کائنات سجاد ہے. میرا علی بھائی سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے تو اس کے بارے میں کیا احکامات موجود ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ غسل کے دوران ناک میں احتیاط کرے پانی چڑھاتے ہوئے، اسی طریقے سے حلق میں بھی احتیاط کرے گا. ظاہر ہے اس کو پھر گرگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ایک سمپل کلی کر لے وہ کافی ہے، اور ناک بھی صاف کرتے ہوئے زیادہ پانی اوپر نہ چڑھائے. لیکن سوئمنگ پول میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پہلے پریکٹس کریں کہ آپ کو ڈائیو لگانی آتی ہو، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے وہ دماغ میں بھی پانی چلا جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے. ہاں اگر آپ نے احتیاط کی تھی اس کے باوجود پانی نیچے چلا گیا تو ظاہر آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ آپ منہ کھول کے جناب بیچ میں اس طریقے سے کود رہے ہیں اور اس میں چانسز ہیں کہ پانی اندر چلا جائے گا تو جان بوجھ کے کرنے سے ہی ٹوٹے گا، اس طرح انجانے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سپارکس کی سمارٹ واچ جو ہے یہ آپ کا کر رہی ہے انتظار. سپارکس کی سمارٹ واچ آپ کا کر رہی ہے انتظار، اور یہ انتظار ختم ہوگا جب آپ اس سوال کا جواب دیں گے روح اللہ جو ہے وہ کس نبی کا لقب ہے. یہ لقب بتانا ہے کہ کس نبی کو عطا فرمایا، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے. اس کا جواب آپ ہمارے دیے گئے ٹیلی فون نمبر پہ کریں گے، جس پہ کہ آپ ہمیں میسج SMS کر سکتے ہیں واٹس ایپ، یا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور صحیح نام صحیح جواب اور اپنا صحیح ایڈریس تینوں چیزیں دیجیے تاکہ اگر قرآن اندازی ہو تو یہ تحفہ آپ تک آپ کے گیون ایڈریس پہ پہنچایا جا سکے. سپارکس کی سمارٹ واچ. ہمیں وقفے پہ جوائن کیا پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے جو کہ سربراہ ہیں الامین اکیڈمی کے. السلام علیکم پیر صاحب. خیریت سے پیر صاحب یہ سب سے پہلے تو تعارف کروا دیے الامین اکیڈمی کرتی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سال سے جو شاندار اور جاندار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. ایمن بھائی آج ملے ہیں بڑے عرصے بعد، تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی بھی یاد آئی. ہم نے بڑا اچھا وقت کئی سال کٹھے کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات ڈاکٹر صاحب کے بلند فرمائے. جی الامین اکیڈمی پاکستان اور ایشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ
نیڈی بچوں کو ہم CSS PMS کرواتے ہیں. 8 سال پہلے PSS ہے فیڈرل جی اور پروفیشنل مینجمنٹ سروس ہے. تو ہمارے الحمدللہ 122 آفیسر بن چکے ہیں. یہ 8 سال CSS کے CSS PMS دونوں کے 66 بچے ہمارے ہیں CSS کے اندر, باقی PMS کے اندر. واہ. تو اس وقت ہمارے ماشاءاللہ 9 اسسٹنٹ کمشنر مختلف تحصیلوں میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں جو آپ کی اکیڈمی سے پڑھے. جی الحمدللہ. اور یہ یہاں پہ فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس کلاسیں اس وقت فری تھیں, اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کھانا فری ہے, رہائش بھی فری ہے. رہائش بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں, رہائش بھی دے رہے ہیں, اور تعلیم بھی دے رہے ہیں. تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ تربیت بھی دے رہے ہیں. ساتھ تعلیم ملتی ہے بہت سارے اداروں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر باقی اسسٹنٹ کمشنر سے مختلف ہوں گے؟ یہ کوشش ہے ہماری, یہ بہت بڑا مجھے سوال ہوتا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ بھی دیانتدار ایماندار بچہ پیدا ہو گیا, آفیسر بن گیا, تو ہمارا جو مقصد ہے کامیاب ہو. اب دیکھیے بلال صاحب, 8 سال پہلے جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڑائے صاحب کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں, تو میرا یہ خیال تھا کہ زندگی میں اس اکیڈمی سے اگر کوئی ایک بچی یا بچہ بھی آفیسر بن گیا تو وہ ایک ہی کافی ہے. تو میں نے ایک سے آغاز کیا تھا, 122 ہو چکے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. سول جج کی طرح ہم جا رہے ہیں, ہم نے ISSB کا ڈیزائن. زیادہ تر بچے کس علاقوں سے آتے ہیں؟ جی پورے ملک سے بچے ہیں, گلگت سے ہیں, کشمیر سے ہیں, اور زیادہ تر بچیاں اور بچے ہمارے پاس جو رہائشی ہوتے ہیں وہ انٹیریئر سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہیں, کشمیر کے ہیں. اور کتنا عرصہ لگتا ہے ٹریننگ کا, کتنا تعلیم کا کتنا؟ 6 مہینے ہم ایک بچی یا بچے کو رہائش دیتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر بچی یا بچہ کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے, اس نے ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. 4 طرح کے ہمارے پاس ٹیچر ہیں. ایک تو وہی ٹیچر ہیں جو باقی اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں, کہ وہ سارے کے سارے PhD ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس ریٹائرڈ آفیسر ہیں. تھرڈ ہمارے پاس جو ہماری اپنی بچیاں اور بچے ایلوکیشن جن کی ہو چکی ہے وہ ہمارے اس اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں. چوتھے ہمارے پاس میڈیا میں ہونے کی برکت سے ٹاپ جو میڈیا شخصیات ہیں جو پاکستان میڈیا میں لکھتے اور بولتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو لکھتے اور بولتے ہیں, وہ ٹیچر کے طور پہ بھی ان بچوں کو آپ کے پاس سلیکشن کرائٹیریا ہے کوئی؟ جی بالکل, ہمارے پاس ایک 7 پیج کا فارم ہوتا ہے, اس کے اندر سے پوری ہم چھاننی مارتے ہیں, گزارتے ہیں. چھاننی مارتے ہیں, پنجابی کا جو لفظ ہے. تو ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچے نے آج پڑھا ہے کل اس کا ٹیسٹ ہونا ہے. اگر 15 دن اس کو ہم بار بار واچ کرتے ہیں, مہینے کے بعد ہم نے اس کی کارکردگی اس کے گھر والوں کو بھیجنی ہوتی ہے, واٹس ایپ کرنی ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بچی یا بچہ کلاس پہ صحیح طرح نہیں چل پا رہا ہوتا تو پھر ہم اس بچی یا بچے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹا نہ ہمارے پیسے یا وسائل ضائع کریں, نہ اپنا وقت ویسٹ کریں. تو یہ ہمارا جو جتنا بھی پروجیکٹ ہے مخیر حضرات کے تعاون سے ہے. ہماری اکیڈمی میں یہاں کئی دوست بیٹھے ہیں, راؤ شاہ صاحب بھی جانتے ہیں. ہم نے اکیڈمی کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہاں جی زکوٰۃ جمع کرائیں, صدقات خیرات جمع کرائیں. کلاس میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا, باہر کسی کو نہیں پتہ کہ یہ ایک خیراتی ادارہ ہے. بالکل ہم لوگوں کی نفسیات کو نہ مجروح کرتے ہیں نہ ان کی خود اعتمادی کو. تو ڈونیشن لیتے کیسے ہیں پھر؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ جیسے دوست میں مل جاتے ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھ کے بات نہیں کی تھی, کبھی بورڈ نہیں لگایا تھا. تو اگر جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک اتنا بڑا دین کا کام کر سکتی ہے تو ہم بھی ان کے غلام ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ فیسلٹیز اب اویلیبل ہیں, ان فیسلٹیز کو آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ استعمال کریں, آپ ڈونیشن بڑھائیں ادارے کو زیادہ؟ جی ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناروال میں برانچ بن گئی ہے, ہماری اسلام آباد اور کراچی میں برانچ بننے جا رہی ہے. ہمیں لوگ بھی ویسے ہی مل جاتے ہیں, جس طرح کا بندہ ہوتا ہے ویسے ہی لوگ مل جاتے ہیں. ہمارے یہ جو فرشتے ہیں نا دائیں بائیں, یہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے اس کے قریب آؤ. اگر بندہ برا ہو تو صدائیں لگاتے ہیں بھی یار ہم تو قابو آئے آپ بھی بچے. تو یہ سارا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے اس کے ساتھ. یہ اعتقاد ہے, اللہ کی ذات پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. جیسے بندے ہوں ویسے لوگ مل جاتے ہیں. ابھی ہمارے اورنگزیب چودھری صاحب ہیں, انہوں نے 4 کنال ہمیں زمین دی ہے, وہاں پہ انشاءاللہ بہت بڑی بلڈنگ بننے جا رہی ہے. تو یہ سارے مخیر ذات کے تعاون سے ہے. جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی ہے ہم ہمارا ایک بورڈ ہے, باڈی ہے. تو یہ سوچا کیوں کہ ہم اس سروسز کے اندر کنٹریبیوٹ کریں؟ عام طور پہ لوگ بلال صاحب میں نے بھی تو آپ کی طرح کبھی لوگوں کو کاپی نہیں کیا. میں نے شروع سے نہ مقابلہ کسی سے کرنا ہے نہ کاپی کرنا ہے کسی سے. تو 8 سال جب میں نے سوچا کہ کوئی بامقصد کام کر لیں ہم اپنی بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ, اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اولاد ہوتی ہے, بچی ہوتے ہیں, یہ تو جانور بھی پالتے ہیں. تو میں سوچا یہ کہ اچھا کوئی کام کریں. تو سارا سروے کیا تو پتہ یہ چلا
کہ پاکستان میں الحمدللہ ہر طرح کا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا سنگل ادارہ نہیں ہے کہ جو نیڈی بچوں کو بیوروکریسی میں لائیں، کیونکہ ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ افسر کا بچہ ہی افسر بنے گا اور غریب کا بچہ ہی غریب رہے گا. تو ہم نے ریڑھی لگانے والے کو بچوں کو افسر بنا دیا ہے، ہم نے ایسے بچوں کو افسر بنا دیا جن کے گھر کی باہر کی اپنا دروازہ نہیں تھا، وہ بچے ماشاءاللہ ہماری. اب جو آفیسرز بنے آپ کے 122 کے قریب فرما رہے، یہ کن فیملی سے تھے بچے؟ یہ سارے کے سارے ہمارے پاس امیر بچے بھی پڑھتے ہیں، فیس دینے والے بچے پڑھتے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں. کلاس میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کس نے فیس دی ہے کس نے فیس نہیں دی. ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں بتانا کہ فیس آپ نے کتنی دی یا نہیں دی. ایک عام اکیڈمی کے اندر بھی وہ سی ایس ایس کی یا پروونشل سروسز کی ٹریننگ لے رہا ہے اور آپ کے پاس بھی لے رہا ہے، اس میں جو کریکٹر ڈیولپمنٹ یا ایویلیویشن ہے اس میں کیا تبدیلی ہے؟ کیا ہم ہر جمعرات کو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا آپ جیسے کسی دوست کو بلاتا ہوں، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہیں، کھانے کے موقع پہ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر ہمارا جہاں ہر ویک ہر ہفتے میں درس ہوتا ہے اس طرح، اور ساتھ ہم مہینے بعد درس دیتے ہیں اور ان کو ہر لمحے کے حوالے سے ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز پڑی ہوئی ہے تو یہاں سے کوئی اٹھائے گا نہیں. ٹریننگ ایک ہے، پورا ایک پروسیجر ہم نے بنایا ہو، اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. اور بچے، میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ یہاں لوگ بتاتے نہیں، ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں فنڈ لینے والے کہ ہمارا کتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس سال جو 2023 میں ہم نے آڈٹ کیا اپنی اکیڈمی کا، 13% وہ پیسہ ہمارے پاس ہے جو یہاں سے بچے پڑھ کے گئے ہیں. تو میں جی وہ بچے ہمیں ریٹرن دینا کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور میرا یہ ٹارگٹ ہے، ہمارا ارادہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ 5 سال کے اندر اندر یہ بچے، اس میں ہمارا جو ہیڈ آفس ہے شادمان لاہور کے اندر، اس پروجیکٹ یہ بچے ہی چلائیں گے اور وہ بچے ہمیں ریٹرن کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو جب ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، 6 مہینے سے 3 سال بچہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اس کے بعد بچی یا بچہ مانگنے والا نہیں بن جاتا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم 6 مہینے، سال، 2 سال، 8 سال، 10 سال پاس رکھتے ہیں، بچہ پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بچوں کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑے ہیں، ان کی زندگی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جب وہ بچے ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی برکت سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. کام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میری نانی، میری دادی، میرا دادا کس طرح وہ دور دراز سٹی میں جاتا ہے، ایک تجربہ کیا آواز تھا آتی ہے. ڈاکٹر ثاقب صاحب نے، خود بڑی این جی او چلاتے ہیں، انہوں نے ایک تجربہ یہ کیا کہ یہ جو بچے ہیں یہ جب ٹریننگ کے لیے اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں، آپ کی اکیڈمی میں نہیں، گورنمنٹ کی اکیڈمی میں جب چلے جاتے ہیں سروسز کی، تو یہ کچھ عرصہ، مہینہ بھر جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ جن لوگوں کو انہوں نے سرو کرنا ہے، ریڑھی والے کے گھر میں، دکاندار کے گھر میں، ان کے گھر میں جائیں اور ان کے گھر میں کوئی تبدیلی کر کے لائیں. اس تجربے سے جو اسٹیٹسٹکس نکلی دیٹ واز کہ موسٹ آف دا گرلز انہوں نے انکار کر دیا جانے سے، اور زیادہ تر بچے جو تھے وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لیتے تھے. تو یہ جو کردار سازی ہے نا، میرے خیال میں یہ بہت ہی زیادہ اہم کام ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کی زندگیوں میں جا کے فیصلے کرنے ہیں. یہ ہمارا، جب دیکھیے نا، ہمارا کمرشل پروجیکٹ نہیں، تو ہمارا سارے کا سارا جو فوکس ہے ان کے کردار کے اوپر ہے. ان کی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے افراد سازی کی تھی، ہم نے بھی افراد سازی کرنی ہے. ہم نے رش کے اوپر بلیو نہیں کرنا. یہ ہماری اکیڈمی دیکھیں سناٹا ہوگا تو رش والا کام نہیں ہے. ہم تعداد پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ 20 بچے ہوں، اس میں سے 5 بچے نکل جائیں. اور میں ساتھ یہ بھی آج کو آپ کو خوشخبری سناؤں کہ یہ بچیاں اور بچے جب سی ایس پی ایم ایس کی تیاری کر لیتے ہیں، اس سے مشکل ذہنی اور تحریری کوئی اور مقابلہ نہیں ہے. تو اس امتحان کی تیاری کے بعد خدا نہ خاصہ جن بچیوں اور بچوں کی ایلوکیشن نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں پٹواری لگ جاتا ہے، تحصیلدار لگ جاتا ہے. ہمارے 21 بچے ایس ایچ او ہیں اس وقت، ہمارے 117 بچے لیکچرار لگ چکے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، مجسٹریٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں بہت سارے اسکیل میں. انہوں نے 13ویں اور 16ویں اور 17ویں اسکیل کے اندر ہر صورت میں پہنچنا ہی ہوتا ہے. آج سے 25 سال بعد آپ اس ملک کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہوں گے. نہیں، میں سب سے زیادہ، ساری بیوروکریسی آپ کی ہوگی. نہیں، ہم پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. ہمیں اپنی کمزوری پہ پورا ہمیں ایمان ہے کہ ہم کمزور ہیں. حضور، یہ ایک بڑی اچھی اور انوکھی بات نہیں ہے؟ یہ بہت خوشگوار احساس ہے. اور ہمارے نزدیک عرف عام میں جو خیر کا کام ہے نا، اس سے مراد لنگر خانہ آباد کر دیا جانا، ضرورت مند کی وقتی ضرورت پوری کر دینا، کسی بیمار کو دوائی لے دینا، اسی کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ تو یقیناً خیر کے کام ہیں ہی ہیں، ان سے کون انکار کر سکتا ہے. لیکن اگر واقعتاً معاشرے کے اندر خوشحالی لانی ہے، کیونکہ خوشحالی جو ہے نا وہ وسائل سے نہیں آنی، شعور سے آنی ہے، احساس سے آنی ہے.
جب اس طرح کے لوگ, کیونکہ میں پیر صاحب کی اکیڈمی کا خود عینی شاہد بھی ہوں, میں اس کا حصہ بھی ایک اعتبار سے ہوں, ان کا ویل وشر بھی ہوں, اور جیسے انہوں نے پچھلی صفوں والے لوگوں کا تذکرہ کیا تو میں بھی ان کی اس مشن کے اندر پچھلی صفوں میں شامل ہوں, اور میں وہاں دیکھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ وہاں پر یہ سب سے پہلے ان کی جسے کہتے ہیں نا ذہن سازی کرتے ہیں کہ وہ جو ایک اداسی کئی نسلوں کی وہ لے کر وہاں پہنچے ہیں انہیں اس سے نکالا جائے, اور ان کو یہ اعتماد دیا جائے کہ بھائی اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. جیسے ڈیفنس میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو ہے وہ یہاں پر اقتدار کے اس اہم عہدے کے اوپر پہنچ سکتا ہے, بالکل اسی طرح کسی گاؤں دیہات کے اندر دور افتادہ بیٹھا ہوا گھرانہ جو ہے اس میں آنکھ کھولنے والا بچہ بھی یہاں آ سکتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو ابھارو اور پوری دیانتداری اخلاص کے ساتھ کام کرو. اللہ برکت صلاحیت ہے ہمارے بچوں میں, بچوں کے اندر تو بہت زیادہ قابلیت ہے, اور ٹوٹ کے اندر ان کے اندر ملک کی محبت ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے کوئی کروانے والا نہیں ہے. سسٹم ہمارا کمزور ہے, ہماری یہ جو ہے نا کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہم نکل رہے ہیں. اصل اس ملک کو خالص نہ اسلام ملا ہے, نہ جمہوریت ملی ہے, اور نہ ہی خالص اس ملک کو آمریت مل رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ اس قوم کو اگر خالص مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ آگے ملک کو بہت زیادہ لے جائے. میں نے آج ایک موٹر سائیکل کے پیچھے دودھ بیچنے والا دیکھا جو تھیلوں میں دودھ بیچتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا خدا کی قسم میرا دودھ خالص ہے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ اگر میڈیکل سٹور کے اوپر لکھا ہو کہ یہاں خالص میڈیسن ملتی ہیں, اگر یہ دودھ والا لکھے, یہ تو لمحہ فکری ہے. ہمیں ڈوب مرنا چاہیے اور ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ نبی رحمت کی برکت سے ہمارے اوپر یہ عذاب نہیں آ رہا. یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. بے شک. اچھا, جو زیادہ تر طالب علم آتے ہیں یہ سندھ میں سے آ رہے ہیں, سوات میں سے آ رہے ہیں, اکراس دا پاکستان آ رہے ہیں؟ پورے ملک سے ہیں, لیکن جو ہمارے پر رہائشی بچے ہیں نا, میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سناؤں گا, ہمارے پاس زیادہ بچیاں ہوتی ہیں, کیونکہ بچیاں آج کل زیادہ پڑھی ہیں, دیہات کی ہوں یا شہر کی ہوں, اور دیہات میں بچیوں والے اپنے بچیوں کو بھیجنا نہیں پسند کرتے. جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک اکیڈمی ایسی ہے, اندر ہی کھانا ملنا ہے, اندر ہی رہائش ہے, بیٹی نے باہر جانا بھی نہیں ہے, تو اس اعتبار سے بچیاں ہمارے پاس زیادہ آ رہی ہیں, اور وہ قابل بھی زیادہ ہیں, ان کا رزلٹ بھی اچھا آ رہا ہے. ہماری اس وقت 5 بچیاں اور بچے ASP بن گئے ہیں, 2 فارن آفس میں چلے گئے ہیں, ریلوے, وابڈا, یہ سارے کا سارا جو کام ہے بنیادی طور پہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ لوگ ہمیں کر رہے ہیں, کہ جو چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی آگے لا کے ملک میں بہتری آ سکتی ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. حضور اقدس اس وقت پاکستان کے اندر نا ڈاکٹرز بھی خواتین زیادہ بن رہی ہیں, حتیٰ کہ انجینئرنگ کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں. مرد حضرات جو ہے نا, پتہ نہیں مرد کہنا بھی چاہیے کہ نہیں, یہ جو لڑکے حضرات ہیں یہ بڑے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں تب سے. حضور یہ جب خواتین جب آگے بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو کسی ایسی پوزیشن پہ بھی پہنچیں گی جہاں یہ فتوے دیں گی, یہ دے سکتی ہیں فتویٰ؟ اگر علم کی بنیاد پر ہو تو دے سکتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو فتویٰ دیتی تھی. فتویٰ تو دینا صرف علم کی بنیاد پر ہے, جینڈر کی بنیاد پہ نہیں. جنرل کی نہیں. کیا بات ہے, میل فیمیل علم ہو. اب دیکھیں صحیح بخاری کی شروحات کئی عورتوں نے لکھی ہیں. صحیح بخاری کی شروحات اگر جنہوں نے لکھی ہیں, تفسیر لکھی ہے کسی خاتون نے آج تک؟ بالکل لکھی ہیں. کون سی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں, فی الوقت ذہن میں نہیں, موجود نہیں. 16 ایسی خواتین اس امت کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے جن 16 خواتین نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے, اور تفسیر میرے پر پوری لسٹ موجود ہے. 16 ایسی اس کائنات کو خواتین نصیب ہوئی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. فرحت ہاشمی, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا دین میں آ رہا ہے, نصیب ہوئی ہیں جس میں کہ جیسے فرما رہے ہیں فرحت, جنہوں نے کلچرل چینج اور ایولیوشن. نگہت ہاشمی ہیں, فرحت ہاشمی ہیں, آ رہی ہے, لیکن زیبا بڑائے چاہیں, لوگ کام کر رہے ہیں. محترمہ زیبا, محترم ڈاکٹر زیبا بڑائی صاحبہ ہیں. آپ فرما رہے سوری, میں کہہ رہا تبدیلی تو آ رہی ہے, لیکن لوگ کرنا چاہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں. اب دیکھیے نا ہمارے ہاں جو لوگ سکون سے کھانا کھا رہے ہیں, تو جو مختلف ویلفیئر ادارے ہیں ان کی برکت سے ہے. آج یہ جو بچیاں اور بچے جن کو ہم یا باقی ادارے لوک آفٹر کر رہے ہیں, یہ تو سٹیٹ کے اوپر, ریاست کے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے. فریضہ تو یہ ریاست کا ہے, لیکن یہ مخیر حضرات کا, اب دیکھیں جو فنڈ زیادہ ٹرسٹوں کو ملتا ہے, لوگوں کو سٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, لوگ فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہمارے ٹرسٹ ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں, انہیں پتہ کہ سامنے کام ہو رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پیر صاحب آپ سے بات کر کے بڑا لطف آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کام تو یہ حکومتوں کا ہے, تعلیم, صحت اور حفاظت جو ہے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر ٹرسٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا کلچر ہے, NGOs کا, اور
یقین کیجئے کہ ہمارے یہاں وہ NGOs نہیں ہیں جو کہ بطخ کے کسی گیلے پر کے اوپر بیٹھ کے تو ہیومن رائٹس کی آواز نکالے اور فلسطین پہ خاموش رہیں. یہاں لوگ واقعی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یہاں پہ لوگ واقعی لوگوں کو رائج دیتے ہیں. یہ اکیڈمی جو کام کر رہی ہے یہ آنے والے مستقبل میں جو بیوروکریٹس بنیں گے یا پروونشل مینجمنٹ سروسز میں جو لوگ آئیں گے ان کو تیار کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ یقین کیجئے مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ اس پہ ہم نے پہلے کبھی بات کیوں نہیں کی. یہ اتنا اہم موضوع ہے, اللہ کرے تو آئندہ اس موضوع کو ضرور زیر بحث لائیں گے. جناب آپ کے پاس یہ ٹیلی فون ہے ہمارا جو کہ اسپارکس کا سمارٹ واچ ہے. یہ اسپارکس کا سمارٹ واچ اور سوال ہے ہمارا روح اللہ کس نبی کا لقب ہے. آپ ان نبی کا نام ہمیں روانہ کیجئے اور آپ اپنی سمارٹ واچ ہم سے اپنے دیے گئے ایڈریس پہ جس میں آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ٹیلی فون نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ٹیلی فون کر کے آپ ہمیں اپنا نام, ایڈریس اور صحیح جواب جو ہے وہ لکھوا دیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ واچ آپ کے گیون ایڈریس پہ پرووائڈ کر دیں گے. اب ہم وقفے پہ جائیں گے. اسپارکس کے سمارٹ واچ کے لیے آپ کا آج کا سوال ہے روح اللہ کس نبی کا لقب ہے. آپ یہ جواب دیں گے ہمارے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پہ جس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ, SMS یا ہمیں کال کر کے اس کا صحیح جواب بتا سکتے ہیں. اپنا ایڈریس لکھائیں گے اور آپ کو قرآن دازی میں اگر ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوئے تو وہ دیا جائے گا. روح اللہ کس نبی کا لقب ہے, اس سوال کا آپ نے ہمیں جواب بھجوانا ہے. حضور اقدس بات ہو رہی ہے آج فتح مکہ کی, لیکن آج جو ہے آج کی شب جو ہے وہ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھنا شروع کریں گے. یہ فرمائیے اعتکاف بنیادی طور پہ ہے کیا لغوی معنی میں اور پریکٹیکل میں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں, ایک اعتکاف واجب ہے اور ایک اعتکاف سنت ہے اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے. اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا, تو اس کا وہ کام ہو جائے. منت مانی جا سکتی ہے اس کا مطلب؟ جی ہاں, منت اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے یا اللہ تو میں اعتکاف بیٹھوں گا, تو وہ منت کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ ایک قسم میں بیان کر رہا ہوں. اعتکاف واجب, اگر کسی نے منت مانی اور وہ پوری نہ کر سکا تو کیا کرے؟ پھر اعتکاف نہیں ہوگا. یعنی جب وہ منت نہیں پوری ہوئی تو اس کے نہیں, منت پوری ہو گئی, منت پوری ہو گئی تو اعتکاف واجب ہے, ضروری ہے اس کے لیے کرنا. اگر نہ کر سکے تو اس کا کوئی فدیہ ہے؟ نہ کر سکے تو وہ اعتکاف ہی کرنا پڑے گا, الٹرنیٹ اس کا کوئی فدیہ یا کوئی دوسری چیز نہیں ہے. دوسرا ہے اعتکاف سنت. 20ویں رمضان کے مغرب سے پہلے, افطار سے پہلے مسجد میں اس نیت سے داخل ہو جائے کہ میں اعتکاف سنت نویت سنت الاعتکاف, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پر ہمیشہ مواظبت رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا. ڈاکٹر مہدی صاحب اس کے مسائل کیا ہیں اعتکاف کے؟ کیا جی اعتکاف ایک تو یہ ہے کہ نیت کرنی ہے, خواتین نے نیت کرنی ہوتی ہے جہاں گھر میں, یعنی کہ جہاں وہ نماز کا ایک جگہ ہوتی ہے وہاں نماز اعتکاف کی نیت کرے, وہاں بیٹھے, گھر میں بیٹھیں. آدمی بیٹھ سکتا ہے گھر میں؟ آدمی نہیں بیٹھ سکتا, وہ اس کے لیے مسجد لازم ہے. کسی صورت نہیں بیٹھ سکتا گھر میں؟ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ معذور ہے, وہ مسجد جا نہیں سکتا, مسجد کی نہیں تو مسجد تو عورت بھی جا سکتی ہے. نہیں, اور جا سکتی ہے, پھر بات آگے نکل جائے گی. یہ تو لائیو جا رہے ہیں, یہ لمحہ فکری ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں خواتین مساجد میں نماز پڑھتی تھی تو آج بھی پڑھنی چاہیے. پہلی تو یہ کہ میں تھوڑا سا بات یہ حضور والا, یہاں مساجد پہ پابندی لگنی چاہیے. ہر مسجد کے ساتھ اعتکاف کی خواتین کے لیے جگہ مختص ہونی چاہیے کہ خواتین مسجد میں 5 وقت بعد جماعت نماز آ کے پڑھیں. بالکل. اور اگر خدا نہ خواستہ فتنہ کا کوئی وجہ ہو یا سبب بن سکتا ہو تو اس صورت میں ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے, نہ کہ خواتین بیچاریوں کو گھروں میں بند کر دیں کہ وہ نماز گھر میں آ کے نہ پڑھیں. اسٹیٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے, ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور علماء کو. دنیا جہان میں خواتین نماز پڑھنے بھی جاتی ہیں, سعودی عرب میں جاتی ہیں, ایران میں جاتی ہیں, عراق میں جاتی ہیں, دبئی میں جاتی ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو فتنہ بناتا نہیں ہے, بنا نہیں ہے. ہم ایک ایسے بلا وجہ خوف کے اندر پتہ نہیں کیوں ملوث ہیں. وہ بھی ایک بڑا پورا ایک موضوع ہو سکتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو ہم نئے مسلمان ہوئے, ہمارے ابھی تک جین پرابلم چل رہے ہیں. ہم خالص مسلمان نہیں ہیں. اگر خالص مسلمان ہوتے تو جو ہمارا اس وقت حال ہے یہ حال نہ ہوتا. تو بات آتے ہیں اعتکاف کے مسائل کی طرف. مسائل یہ ہے کہ ایک تو نیت کرنی ہے اس نے, اسی جگہ پہ قائم رہنا ہے, اس نے مسجد میں رہنا ہے. اگر گھر سے کھانا لانے, جیسے پرانے دور کی باتیں ہیں, آج بھی دیہاتوں میں اگر کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہ ہو تو وہ خود بندہ جا کے گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے.
اگر وہ خدا نخواستہ کسی مجبوری کے عالم میں کوئی بڑی فوتگی اس کے قریبی ہوگی تو جنازے میں شرکت بھی کر سکتا ہے اور اس کو دوبارہ مسجد میں آنا چاہیے. وہ اپنی جو الگ جو حلیہ ہوتا ہے کہ یہ متکف ہے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے. لوگ یعنی بچے اگر تانگ کریں یعنی کہ جتنا سے زیادہ اس بندے کو یکسو ہونا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ لنک اس نے. عام طور پہ لوگ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے بیٹھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ پرانا طریقہ ہے, بہتر طریقہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اعتکاف میں ہے. ضروری کوئی نہیں ہے وہ اوپن چہرے کے ساتھ رہ سکتا ہے. دوست اس کو مسجد میں جا کے اعتکاف کے دوران مل سکتے ہیں اور وہ باہر نہیں آ سکتا. موبائل سے اس کو لازماً احتیاط کرنی چاہیے. چھوٹا موبائل لے لے تو اچھی بات ہے, گھر سے کوئی چیز منگوانی ہے, لیکن جو ٹچ موبائل ہے جس میں وائی فائی ڈیٹا ہو. لیکن اگر اس نے قرآن پڑھنا ہو موبائل پہ, قرآن پاک مساجد موجود ہیں, جب موبائل پاس ہوگا نا تو بلال بھائی وہاں کوئی بھی چیز اوپن ہو سکتی ہے. بے احتیاطی لازم ہے, ہو سکتی ہے. ٹچ موبائل کے ہوتے ہوئے ڈیٹا جب آن ہوگا تو وہ لاکھ احتیاط کر لے. اگر کوئی ایسی برائی والی چیز اس ایریے میں بوسٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس کے پاس پہنچنی ہے. اعتکاف ٹوٹ کس طرح سے جاتا ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے کسی طرح سے؟ اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی کوئی ایسی حالت اس کے اوپر طاری ہوگی تو اس صورت میں وہ اعتکاف اپنا توڑ سکتا ہے. مثلاً کیا حالت؟ مثلاً وہ شدید بیمار ہو گیا ہے اور وہاں یہ نہیں کرے گا جی میں اعتکاف میں ہوں, میں تو ہاسپٹل میں نہیں جاؤں گا, میں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا. اسلام نے مقدم رکھی ہے انسان کی جان بچانا سب سے اول ہے. جان باقی رہے گی تو اعتکاف دوبارہ بھی کر سکتا ہے. اعتکاف ٹوٹنے کا یا نیت کی ہو اور وہ نہ کر سکے یا منت مانی وہ نہ کر سکے, اس کا کوئی دم ہے؟ دم کوئی نہیں ہے, اس کو اعتکاف بھی کرنی چاہیے, لیکن اس طرح کی جو منت مانگنی بھی نہیں چاہیے جو بندہ پوری نہ کر سکتا ہو. جب بندہ 2 روپے دے کے صدقہ کر سکتا ہے, 2 نوافل پڑھ کے کوئی منت بھی مانگ سکتا ہے کہ یہ میرا کام ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھوں گا, ذکر اذکار کروں گا. یا کسی قضا نمازیں پڑھوائی جا سکتی ہیں؟ جی قضا نمازیں پڑھوائی جا سکتی ہیں. نماز جس نے پڑھنی اس نے خود ہی پڑھنی ہے. تو وہ جو اشتہار آج کل واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ قضا پڑھانے کا انتظام ہے, جس کی نماز ہے اسی نے پڑھنی ہے. اگر کوئی اس کا عزیز اس کے لیے نوافل پڑھے گا, دعا کرے گا, فائدہ تو اس کو ہوگا. بے شک وہ نماز نہیں بھی پڑھتا, فائدہ تو اس کا ہوگا, لیکن سب سے مقدم یہی ہے کہ وہ بندہ اپنی ذمہ داری خود پوری نبھائے. ٹھیک. حضور اقدس, اعتکاف جو ہے یہ ایک کلچر ڈیولپ کرتا ہے. مساجد لوگ پردے لگا کر اس میں اپنے اپنے حجرے بنا لیتے ہیں. پردوں کا کوئی مطلب ہے لگانے کا؟ اصل میں بنیادی طور پر اعتکاف کے جیسے لفظی معنی ہیں نا, ان کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا, یہ سارا اہتمام کس حد تک اس کی گنجائش نکلتی ہے یا یہ ضروری ہے. اعتکاف کا مطلب اپنے آپ کو ساری مخلوق سے منقطع کر کے اپنے آپ کو خالق کے ساتھ خالص کر لینا. بنیادی طور پر اس کا تصور یہ ہے. اس کی تاریخ جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسان کی اس کرۂ ارضی پر تاریخ پرانی. آج ایک بہت دلچسپ بات اعتکاف کے ذیل میں نے سوچا کہ آپ کے سامعین اور ناظرین تک پہنچاؤں. پہلا اعتکاف جو انسانی تاریخ میں ہے, پتہ ہے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ پہلا اعتکاف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. اور کہاں پر کیا؟ اس مقام پر کیا جسے آپ اور میں عشاق جسے اپنی جنت یعنی غار حرا کہتے ہیں. پہلا اعتکاف وہاں کیا گیا اور اس اعتکاف کی برکت میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو وہ نام یاد کروایا جس نام کی نسبت سے ان کی دعا بعد میں قبول کی گئی. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ کے نام کے ساتھ, اس اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ ان تک وہ نام پہنچا اور پھر وہ اس پہاڑی سے اترے اور جبل رحمت کے اوپر آئے اور اللہ نے وہاں پر ان کو بشارت دی جہاں سے انسانی تاریخ آباد ہوئی. یہ جو غار حرا ہے, ضمناً مجھے یاد آ گیا تو سامعین کی نظر کرتا چلوں, یہ جو غار حرا ہے نا اس کے ساتھ اعتکاف کا بڑا پرانا رشتہ ہے. آدم علیہ السلام سے رشتہ ہے اور پھر اس کی لیگیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. جب اپنی اولاد کو چھوڑ کر جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال تھا بشری تقاضے کے تحت کہ نہ جانے ان بچے اور میری زوجہ جو ہے اس کے ساتھ اس بے یار و مددگار حالت میں نہ جانے کیا اب مستقبل ہو ان کا. تو آپ نے وہاں رات قیام کیا, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کیا مناجات میں. جب صبح ہوئی
آج بھی ہم سنتے ہیں ایک بڑا طبقہ جانتا ہے کہ وہ ایک اس کے اندر سوراخ ایسا موجود تھا جہاں سے حرم نظر آتا ہے. جب صبح روشنی بیدار ہوئی آپ نے وہاں سے دیکھا اور آپ کو نظر آیا کہ وہ وہاں چلتے پھرتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو گویا اس اعتکاف کے بعد یہ برکت ملی. اور پھر یہ اعتکاف کی برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان میں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کی زندگی کا بھی مستقل حصہ تھا. پورا رمضان وہاں اعتکاف کرتے تھے. اور آپ کے پردادا جان حضرت ہاشم کا بھی یہ معمول تھا کہ غار حرا کے اندر آپ اعتکاف کرتے تھے. جو لوگ ارتکاف کرنے کے لیے آج نماز سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ان سے التماس ہے ہاتھ باندھ کے کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسپارک سمارٹ واچ جو ہے یہ آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور آج کا سوال ہمارا جو ہے روح اللہ کس نبی کا لقب ہے. یہ سوال کا جواب آپ دیجیے گا ہمارے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پہ, اور اس پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں SMS, واٹس ایپ, یا ہمیں کال کر سکتے ہیں. صحیح نام, صحیح جواب اور صحیح ایڈریس لکھانے پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحفہ اور ہدیہ جو ہے یہ پیش کر دیا جائے گا. طیبہ السلام علیکم. یہ اتنا خوبصورت سٹیج آپ نے سجا دیا, اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں جو ہے چاکلیٹ اور مینگو ڈیلائٹ ہے. چاکلیٹ اور مینگو ڈیلائٹ, بالکل. اور پینی پاستا ہے. لذیذہ کا ہم نے آج بنایا ہے شیر خورما. شیر خورما لذیذہ کا, جی بالکل. ٹھیک. اور یہ جو میں نے آپ کو ڈرنک بتایا تھا جس میں کوکمبر, لیمن اور منٹ ہے, یہ بہت ریفریشنگ ہوتا ہے. یہ بھی تیار ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. یہ نیچرل بالکل. اس کا جو گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت. اس کے ساتھ سبروسو کے جو فرائنگ آئٹمز ہیں وہ ہم نے فرائی کیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ابھی وقت جو ہے وہ آنے والا ہے. تو حضور اقدس, یہ جو آپ فرما رہے تھے پہلے آپ بات کرتے ہیں کہ کن حالات کے اندر اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا پہلے کوئی مجبوری ہو, شدید مجبوری میں اعتکاف ہو گیا, ایک ہو گیا مجبوری, بیماری ہو گئی, دوسرا کچھ یہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ کہ جو خدا نخواستہ کوئی اس کے اوپر کوئی بیماری ایسی, کوئی ایسی اس کی کنڈیشن, اس صورت میں توڑا جا سکتا ہے. اچھا, اگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اعتکاف ٹوٹے گا؟ روزہ ٹوٹے گا تو اس کا روزہ ہی ٹوٹے گا, اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن روزہ, اعتکاف کے لیے روزہ لازم ہے. لازم اس خدا نہ درمیان روزہ ٹوٹ گیا ہے, اس دن کا جو روزہ ہے وہ قضا کرے گا, اعتکاف کو جاری رکھے گا, وہ ثواب کی نیت ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا فرد ہے یا عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا یا رکھ رہی لیکن اعتکاف کر رہا ہے, تو یہ گناہ ہے. روزہ ہے, جی گناہ ہے. گناہ اس لیے ہے کہ جو اعتکاف ہے روزے سے منسلک ہے, روزوں کے اندر ہے اور روزہ فرض ہے. تو ہو سکتا ہے اعتکاف پھر قبول نہ ہو, لیکن گناہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے روزہ فرض ہے نا جی, وہ فرض کو چھوڑ کے وہ ایک سنت عمل کو, ایک مستحب عمل کو جو اس کے اوپر لازم نہیں تھا اس نے لازم کیا ہے. روزہ اللہ نے لازم کیا, اعتکاف اس نے خود اپنے پہ لازم کیا. تو اس لیے جب کوئی بندہ کسی ادارے میں جاب کرنے آتا ہے تو اس کو اس کے رولز کو, SOPs کو فالو کرنا پڑتا ہے. بڑی اچھی بات. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی سے وہ باہر نکل گئے, جوتا پہنا اور چلے گئے, تو پیچھے سے اعتکاف کے درمیان میں تو پیچھے سے ایک صحابی نے آواز دی کہ تیرا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں پہ ہستی ہے, یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کی ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو یہ 100 اعتکافوں سے بہتر ہے یا 1000 احساسوں کے بہتر ہے, اور ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے. اس پہ کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں بالکل, یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ تخصیص فرمائی نا. جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے شرائط میں سے یہ ہے کہ جامع مسجد ہو جس میں 5 عبداللہ ابن عباس کی مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جی ہاں, ان کی روایت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا ہے یہ کسی کی ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں. کسی کی بامر مجبوری ضرورت کے لیے جانا اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے, کسی کی جان بچانی ہے یا کوئی ایسا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرما دیں تو وہ امر اس کے لیے تو وہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے. تو ضرورت جو ہے وہ آپ خود ذاتی فیصلہ کریں گے کہ ضرورت اس قابل ہے کہ میں باہر نکلوں یا نہ نکلوں. نکلا جا سکتا ہے, جیسے کھانا لینے کے لیے نکلا جا سکتا ہے, یا کسی کے جنازے کے لیے نہیں نکلا جا سکتا, لیکن کھانے کے لیے نکلا جا سکتا ہے. کسی کی کھانے کے لیے, قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, ضروری ہے, ظاہر بات ہے کہ باہر جانا پڑے گا, مسجد سے باہر جانا پڑے گا اس کے لیے. حضور اقدس, آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سہولتیں زیادہ کر دی ہیں, ایئر کنڈیشن بھی مثلا لگا دی ہے, آپ گھر تک بھی جا سکتے ہیں, حالانکہ ضرورت تو کوئی بھی نہیں ہوتی؟ نہیں, میرے خیال میں آپ گھر تک جانے والا معاملہ جو ہے وہ تو بہت محدود ہے, بہت کم اس کی کوئی مثال ملتی ہے. لیکن ایک بات میں اعتکاف کے ذیل میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ 10-20 برس میں ایک بڑا خوشگوار مجھ تک احساس پہنچتا ہے جب میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھتا ہوں کہ کم از کم وہ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک ذوق کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ.
ایک جسے کہتے ہیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ جی اس مرتبہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے. یہاں تک تو یہ عمل بڑا خوش آئند ہے، اس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے، تحسین کی جائے وہ کم ہے. لیکن جب وہ گروپ کی کیپیسٹی میں وہاں جاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اعتکاف اپنے آپ کو مخلوق سے منقطع کرنے کا عمل ہے، گپ شپ مارنے کا یا سوشل بانڈنگ کریٹ کرنے کا اور سوشلائزیشن کا جو ہے نا وہ پروسیس نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ گویا آپ نے دنیا ساری سے. اب ہونا تو یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے، گویا اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کی جو بنیادی درجے کی ضرورتیں جنہیں میں ترک کر سکتا ہوں میں وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، خالص تیری طرف آنا چاہتا ہوں. ساری دنیا سے منقطع ہونے کا ارادہ اور نیت کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، اپنا خیمہ لگاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو دوست جن کے ساتھ ہفتے بعد ملاقات ہوتی ہے اور 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز ختم ہوتی ہے اور سنتیں بھی نہیں پڑھی جا رہی، نوافل بھی نہیں پڑھے جا رہے، اور وہ فرینڈ سرکل جو ہے وہ وہاں بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پیدائش کے وقت سے اور اسکول سے لے کے اس لمحے تک کے سارے واقعات دہرائے جا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کہکوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان بچوں کے جذبے کو جو ہے وہ تھوڑی سی ایک گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت خیر کا عمل ہے. خوش نصیبی ہے کہ آپ اس آلودہ دنیا سے نکل کر اللہ کے لیے اتنے خالص ہو گئے کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب اگر یہاں تک نعمت میسر آ گئی ہے تو اس نعمت کی قدر اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہر لمحہ جو ہے اسے بھرپور طریقے سے اللہ کے ساتھ گزارا جائے. دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل آ رہی ہے نا جی تو ظاہر ہے ڈیجیٹل ہے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ لیپ ٹاپ پہ یا کسی چیز پہ یا پیڈ پہ یا فون پہ ہی قرآن حکیم پڑھا کریں گے. تو ایسا ممکن ہے کہ مساجد کے اندر پہ تلاوت کا ایک انتظام کر دیا جائے کہ لوگ سو رہے ہوں، لیٹ رہے ہوں، بات کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں، تو نماز کا وقت نہ ہو تو تلاوت چل رہی ہو. دیکھیے مساجد میں ویسے تو یہ اعتکاف کا یہ ہے کہ روح، اصل روح جو ہے وہ تو تعلق معلّہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. وہ قرآن خود تلاوت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ ایسی کوئی ڈیوائس یا جو جس میں تلاوت ہی ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، وہ اس کو سن سکے. تو ایسا اہتمام ہونا چاہیے. اور مساجد میں درسوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، درس قرآن کا، درس حدیث کا. کیا اعتکاف کے درمیان جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ آپس میں یا باہر سے کسی کو بلا کے درس کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. وہ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین کی بات کریں گے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی انسانیت کی بنیاد پہ بات کسی سے کریں گے تو وہ کرنا جائز ہے. چاہے کوئی باہر سے مہمان آئے، باہر سے مہمان آئے لیکن وہ چائے پیے، کھانا کھائے یا کھلائے، لیکن وہاں پر ضروری بات کرنے کے بعد جس طرح ہم مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں بس اپنے کام سے کام محدود وقت کے لیے آئے اور پھر چلا بھی جائے، لیکن وہاں بیٹھ کے جو ماحول ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ پردے لگانے کا مطلب آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کا بنیادی جو خلاصہ یہی ہے کہ وہ بندہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ سے جڑ گیا ہے، اس سے جڑے رہنا ہے. 10 دن کا ٹائم ہے، اس کے درمیان کوئی چیز آنی نہیں چاہیے. اور پردہ یہی ہے کہ لوگ اس کو سمجھے کہ یہ ایریا جو ہے یہ اعتکاف والے کا ہے، یہ ہمارا ہے. ساتھ اس کے پردے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب 10 دن کے لیے آتا ہے وہ 20 سوٹ بھی ساتھ لے کے آتا ہے، وہ اس نے بہت بڑے جو تعداد میں فروٹ ساتھ لے کے آتے ہیں تو سامان اس نے رکھا ہوتا ہے. تو یہ رکھنا جائز ہے. اپنی بنیادی میڈیسن یا اپنی بنیادی جو ضروریات ہے ان کو پاس رکھ سکتا ہے. شاہ جی ایک بات اس میں آپ اگر اجازت دیں بڑی اہم ہے. آج کل نا پچھلے 3-4 سالوں سے تواتر کے ساتھ یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جی موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. جو استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پتہ کیا اس کا جواز دیتے ہیں؟ بنیادی جواز یہ دیتے ہیں کہ جس کے اندر قرآن حکیم ہوتا ہے، اس کے اندر احادیث ہیں، دینی تعلیم جو ہے اس سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی نے آج اعتکاف کا ارادہ کرنا ہے نا اور 5 دن بعد اعتکاف کی حالت میں جاننا ہے، اسے چاہیے جہاں وہ باقی سارا کام کر رہا ہے وہاں پر اب اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، جن چیزوں کو اس نے پڑھنا ان کو ڈاؤن لوڈ کر لے، اور ان کو ڈاؤن لوڈ تاکہ وہ جو جس بات سے آپ نے جس کی طرف پیر صاحب نے اشارہ کیا تھا نا کہ وہ جو غیر ضروری چیزیں بے احتیاطی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزیں اگر خالص مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ نماز کے درمیان فون سن لوں اگر ضروری ہو تو. مطلب ہم اس طرف چلے گئے نا، ہم نے مزاح بنا لیا. جب اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لیا تو پھر اللہ سے خالص اپنا تعلق آپ دیکھیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، تو جب میں آپ سے بات کروں اور آپ کی توجہ میری طرف نہ ہونا تو تمام تر محبت کے باوجود گراں جاتا ہے، اور یہ بڑی بے ادبی کہ اس میں ذیل میں تصور کیا جاتا ہے نا. ایسی بات بالکل ایسی بات. اگر آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو دیکھ نہ رہا ہوں، مطلب کتنی عجیب بات لگی کہ میں دیکھوں کسی اور طرف اور بات میں آپ سے کر رہا ہوں، تو آپ کو بھی برا لگے گا نا. جب اللہ کے لیے خالص جاتے ہیں اور اللہ کو توجہ نہیں دیتے
تو یہ بے ادبی کی بات ہے، یہ وہ اخلاق نہیں ہے، یہ وہ اخلاص نہیں ہے جس کے لیے آپ مسجد میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے جو آج وہاں پہ مساجد میں یا وہ خواتین جو گھر میں اعتکاف پہ آج بیٹھیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور اللہ ان کی تمام حاجات کو، نیک دعاؤں کو اور تمام وہ چیزیں جو کہ وہ دل میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ نے وہ ہمیشہ لفظ سنا ہوگا صبر ایوب اختیار کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ صبر ایوب کیا ہے یہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو طرح سے نسلیں چلتی ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لڑی چلتی ہے جس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور پھر ایک لڑی چلتی ہے حضرت اسحاق سے علیہ السلام سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولادوں میں سے پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا کیا تھا، اور یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ شہر جو ہے وہ چھوڑ دیں، تو آپ کے ساتھ آپ کی روایتوں میں 2 بیٹیاں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ گئی تھیں۔ کچھ روایتوں میں آپ کی بیوی بھی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، کچھ روایتوں میں وہ نہیں گئی تھی اور وہ اپنی قبیلے کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اب دیکھیے کتنا یہ خوبصورت ایک گلدستہ جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 2000 یا 2100 سال، 2000 سے زیادہ سال پہلے کا ہے، اور یہ جگہ جہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، کیونکہ آج کل کے ملکوں کے نام لے تو وہ لگتا ہے جیسے اس سپاٹ پہ، تو وہ کیونکہ جغرافیہ بالکل مختلف تھا، تو آپ یوں سمجھیے کہ اردن اور فلسطین کی جو جگہ تھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا زمیندار، ایک ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ بنایا تھا، اور آپ کے پاس ڈھیر سارے جانور تھے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 500 سے زیادہ جو تھے وہ کام کرنے والے غلام اور خدمتگار جو تھے وہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹوں سے نوازا ابتدا میں، بعد میں تو آپ کو زیادہ بیٹوں سے نوازا، اور 3 بیٹیاں جو تھیں ان سے نوازا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اس میں شیطان کا بھی ایک بڑا دخل آتا ہے کہ شیطان نے اس پہ پھونکا اور ہر چیز، اس بات کو میں باہر ابھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر ایک امتحان ڈالنا شروع کیا تو کچھ صحابہ کے مطابق اگر حدیث دیکھیں تو ان کو چیچک تھا، وہ جو میں نے حدیث ڈھونڈنے کی، روایت ڈھونڈنے کی کوشش کی، بہت مجھے وہ نہیں ملی جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا گرتا تھا تو وہ واپس اپنے جسم پہ رکھتے تھے۔ مجھے کسی جگہ یہ واقعہ اس طرح سے پیش نہیں آیا، لیکن چیچک کی طرح ان کے سارے جسم میں کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ کہ کوئی زخم یا کوئی پھوڑا یا کوئی بیماری کی نشانی نہیں تھی۔ اس سارے سینیریو میں آپ نے تقریباً کم و بیش 18 سال گزارے۔ اس میں آپ کی جو طبعی عمر آتی ہے اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں، کچھ روایتوں کے اندر آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 95 ایئرز کے قریب آتی ہے، کچھ میں 144 ایئرز آتی ہے، کچھ کے اندر 150 ایئرز آتی ہے۔ اس میں سے جو 18 سال تھے وہ آپ نے جو ہے وہ تکلیف میں گزارے۔ آپ کے اوپر جب اللہ نے یہ امتحان ڈالا اس وقت آپ کی طبعی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ تو جب آپ کوئی بیماری آنی شروع ہوئی تو کمال بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی تمام اولاد بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، اور آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی ایسی تھی جو کہ آپ کے ساتھ رہی، باقی تمام لوگ ان کو اس مصیبت میں چھوڑ گئے۔ تو یہ جو روایت ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، یہ کوئی صرف ہمارے ساتھ امتیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھی آئی ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تقریباً جب بیماری کا کافی عرصہ گزر گیا تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے، اور زخم ایسے تھے کہ ہاتھ لگتا تھا تو وہ زخم جو تھے وہ کھل جاتے تھے اور اس میں پیپ جو تھی وہ باہر نکلنے لگ جاتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے؟ تو اس وقت آپ نے غصے میں آ کے ایک منت مان لی، اور منت یہ مانی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو نے یہ مشورہ مجھے کیوں دیا ہے؟ وہ مشورہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے 80 سال مجھے اپنی رحمت اور برکات کے تحت رکھا، اور اتنی میرے پہ اللہ نے آسانیاں برپا کی، تو اگر اللہ نے یہ چند سال مجھے مشکل کے دے دیے ہیں تو میں اللہ سے گلہ کس چیز کا کروں؟
یہ مزاج دیکھیے کہ اس نبی کا حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ کس قدر مختلف ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی اور بعد میں آپ نے اس منت کو کیسے پورا کیا وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ جو مشکل تھی اس کو کم کرنے کی سوچی تو اس وقت سے پہلے آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی تھی اور پھر گزارا چلتا تھا۔ آپ کے بھائی آپ کو ایک دفعہ ملنے آئے اور آپ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے تھے اس وقت، آپ غور کیجئے گا، کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے تھے، تو اس نے تانا دیا، جو تانا تھا وہ اللہ کے اس نبی کو بڑا ظاہر ہے دل کو لگا کہ یہ میرا بھائی بھی مجھے تانا دے رہا ہے کہ تو کس طرح کا نبی ہے، اللہ نے تجھے کس طرح سے ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ جو ساری حکمت تھی وہ آپ کو اپنی برابر ہوتی ہوئی نظر آئی کہ میں ان کو کیا پیغام دیتا تھا، آج میں خود مشکل میں ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو اور یہاں سے چشمہ جاری ہوگا۔ پھر وہ پاؤں زمین پہ مارا، وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اس پانی سے آپ نے غسل کیا اور آپ کی ساری بیماری جو تھی وہ چلی گئی۔ پھر آپ نے پانی کو پینے کے لیے کہا تو آپ کی جو اندرونی بیماری تھی وہ بھی ساری چلی گئی۔ یہ درستگی اور جو آپ کی جب بیماری سے ہوئی تو آپ اتنے نوجوان اور ایک دم تبدیل ہوئے کہ آپ کی بیوی جب کام کر کے آئی تو آپ کی بیوی نے اپنے شوہر کو پہچانا نہیں کہ کون، ان کو بتانا پڑا کہ میں ہی ایوب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت رزق دیا اور اتنا رزق دیا کہ جسے کہتے ہیں نا ٹڈی دل وہ جو ٹڈیاں آ جاتی ہیں آسمانوں پہ اور آسمان نظر نہیں آتا، دھوپ چلی جاتی ہے، ٹڈی دل کا سیلاب آیا۔ اور یہ ٹڈیاں پتہ کس چیز کی تھی؟ یہ سونے کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گرائیں۔ اتنی مال اور دولت جو تھی وہ واپس حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی تقریباً کوئی 26 بیٹوں کی روایت ایک میں ملتی ہے کہ 26 سنز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرمائے اسی بیوی میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں روایتیں کرتے ہیں۔ حضور اقدس یہ جو جتنے واقعات بھی نبیوں پیغمبروں کے ہوتے ہیں ان میں سبق تو پنہا ہوتا ہے۔ ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی مجھے جو سبق ہے وہ سب سے زیادہ اہم یہ لگتا ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے دعا کرو، تو انہوں نے کہا 80 سال میں نے اللہ کی رحمت کو کھایا پیا اور انجوائے کیا ہے، اب اگر اللہ نے مجھے کچھ ڈال ہی دیا مصیبت میں تو میں کیوں کروں؟ وہ جو کوڑے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے پھر مشورہ دیا کہ جھاڑو کے تنکے بنا لو 100 اور وہ جھاڑو جو ہے وہ ایک دفعہ مارو تو وہ 100 تنکے جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اوپر 2 جملے دیکھیں جی۔ صبر جو ہے نا، یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صبر کا مقام ظاہری طور پر ہے، لیکن اگر ایک درجہ آگے جا کے دیکھیں تو یہ صبر سے آگے بڑھ کے شکر کا مقام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہی اللہ والوں میں اور عام آدمی میں فرق ہوا کرتا ہے کہ عام آدمی جہاں صبر کرنے میں مشقت محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ والا اس مقام پر شکر کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! تو انبیاء و مرسلین کیونکہ اللہ والوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ قبیلہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ حالت کے لوگ ہیں، اس لیے ان سب کے ہاں ہمیں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ شکر پر مبنی نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جناب ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے اس کی تو اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشقت آتی ہے تو حضور اپنی مشقت کے لیے جب حوصلہ دیتے ہیں اپنے گرد و پیش لوگوں کو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائی کہ اتنے انبیاء میں اگر کسی ایک ہستی کی کسی ایک صفت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے ایک موٹیویشنل سورس بنا کے پیش کر رہے ہیں تو وہ کس اعلیٰ درجے کا صبر ہوگا۔ وہ جو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا مفتی صاحب کہ تم نے کیوں کہا ہے مجھے، تو غصہ آ گیا آپ کو، تو آپ نے اس کو 100 کوڑوں کی منت مان لی کہ میں ٹھیک ہوا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات ہے کہ یہ 100 کوڑوں کی بات ہوتی ہے، 100 کوڑے نہیں ہے بلکہ 100 لاٹھیاں مارنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ کوہڑ کے مرض میں تھے یا ایسے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسے مرض میں مبتلا نہیں کرتے جو بظاہری ناقابل انسان جو ہے وہ کوڑ میں نہیں تھے، چیچک کہتے ہیں، چیچک یا کوہڑ کا، جیسے آپ نے فرمایا ایسے ہی تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر آبلے پڑ گئے، آبلے تھے، آبلوں سے پھر وہ زخم بن گیا اور اس سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو ایک بات نظر آتی ہے نا کہ اگر منت مانے تو اس کو نرم کر لیں لیکن منت کو پورا ضرور کریں، پورا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، منت کا نام پورا کرنا جو ہے یہ ایک طرح کا عیب تصور کیا جاتا ہے کردار میں، تو اللہ اپنے نبیوں کی نسبت کسی طرح کی بھی عیب کو قائم نہیں کرنے دیتا کہ کوئی بدگمان سے بدگمان آدمی بھی جب ان کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہے تو اس بات کو جواز نہ بنا سکے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی بیوی کی وفاداری کے عوض انہیں اس اذیت سے نہیں
نہیں گزارنا چاہتے، لیکن دوسری طرف آپ کا مقام اور منصب بھی ہمیں عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا مقام اور منصب آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کر سکے، اس لیے منت کو اس انداز میں پورا کر منت بھی پوری فرمائی اور حکم بھی بدل دیا. جی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اتنی آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی، اور صبر جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور یہ رمضان بھی صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو یہ جو رمضان کی روح ہے، روزے کی روح ہے، یہ صبر کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. کس طرح کا صبر؟ شاہ جی یہ جو صبر ہے نا، صبر ہر چیز میں، اپنی خواہشات پر، اپنے آپ پر صبر، اور ہر مشکل معاملے پر صبر جو ہے. کوئی زیادتی کرے تب بھی صبر. فصبر جمیل واللہ المستعان. یا اور قرآن پاک میں جی کھانے پہ صبر، کھانے پہ بھی صبر ہے. ظاہر بات ہے سامنے کھانا لگا ہوا ہے مگر صبر سے بیٹھا ہے، دل بھی چاہ رہا ہے. کھانا کھانے پہ بھی صبر، وہ بھی اس صبر کی مختلف کنڈیشن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. تو صبر انبیاء کی شیوا ہے، اور صبر جو ہے وہ جنت ہے. لیکن ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، جتنے 24 شاید ہیں قرآن حکیم میں یا 27 ہیں جن کا ذکر اور تذکرہ ہے، سب کو امتحان میں ڈالا گیا. تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو اس کائنات میں تشریف لائے، سب کے اوپر آزمائش آئیں. اور آزمائش اس لیے انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں تاکہ وہ آگے رہنما اصول کائنات کے لیے اپنی امت کو، اپنی قوم کو. اس حضرت ایوب کے صبر سے ہم نے، ان کی امت نے کیا سبق لیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو بڑا عجیب تھا کہ ایک روایت میں 3 سال ہے، ایک میں 13 سال ہے، اور ایک روایت میں 18 سال ہے، اور 7 مہینے. یہ روایتوں میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ تاریخی حقائق ہے، اس میں کچھ کوئی بھی تاریخ سے جو چیز ملتی ہے اس میں کچھ بھی چینجنگ آ جاتی ہے، کاتبوں کے حوالے سے یا مورخین کے حوالے سے. خیر جتنا بھی صبر تھا، حضرت علامہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً ایک اور امام تھے جنہوں نے 13 سال صبر کا بتایا، اور 18 سال کی بھی ہم نے ایک تاریخ میں پڑھا. اور صبر ایسا تھا کہ شیطان بھی اس پر چیخ اٹھا کہ یا اللہ اتنا صبر حضرت ایوب کو دیا ہے. اس پر وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا صبر ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب آپ پر آزمائش میں تھے، امتحان میں تھے، وہ دن اچھے تھے یا اب آپ بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، یہ دن اچھے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اچھے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی آپ تو تکلیف میں تھے، تو وہ دن کیسے اچھے تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز مجھ سے پوچھتے رہے میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارے وہ مسیحی بھائی جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ بہت سے مسیحی بھائی جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ بھی دیتے ہیں. ان تمام مسیحی بھائیوں کو ایسٹر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب. انہوں نے ابھی پچھلے دنوں اس فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے منایا، اور آج سنڈے کو جو ہے وہ ان کا ایسٹر ڈے ہے. ایسٹر ڈے کی کچھ بات کہنا چاہیں کیا؟ بس ہماری طرف سے خیر سگالی کے جذبات. ایسٹر ڈے بنیادی طور پہ ہے کیا؟ یہ وہ دن ہے جس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اہل مسیحی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو پھر ان کو ایک غار میں لے جا کے تو ان کو وہاں پہ لٹا دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر شراؤڈ یعنی کہ وہ کفن جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا تھا. تو آن دا 3rd ڈے، تیسرے دن جو تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو تھا وہ زندہ کیا. اور وہ شراؤڈ آپ کو یاد ہے کہ اس شراؤڈ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کا عکس سوشل میڈیا پہ ایک بہت زمانے تک جو تھا وہ چلتا رہا تھا کہ شراؤڈ جب آپ کی جسم سے اتارا گیا تھا تو آپ کا وہ امیج جو ہے وہ وہیں پہ موجود تھا. وہ سچ تھا جھوٹ تھا مجھے اس بات کی تصدیق نہیں ہے، اس پہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ عوام الناس میں مشہور ہیں. لیکن آپ کو جب واپس کیا گیا تو آپ اپنے ڈسائپلز کے ساتھ، اور وہ تھے تقریباً 12 ڈسائپلز. ان 12 ڈسائپل سے مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے تو ہم ان کو اصحاب کا نام دیتے ہیں، یہ صحابہ تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے صحاب تھے، صحاب کہا جا سکتا ہے، انہیں حواری کہتے ہیں. حواری وہ جو حواری تھے، ڈسائپلز حواری ہیں. حواری سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حواری سے مراد ان کے ساتھ غیر مشروط جن کی وفاداری تھی، عرفیت میں جیسے سرکار کے ساتھ اصحاب کو ہم منسوب کرتے ہیں. حواری جو تھے ان کے ساتھ شاگرد بھی کہا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے لاسٹ سپر کیا تھا.
تو یہ جو لاسٹ سفر ہے، سفر سے مراد ہے شام کا کھانا، انہوں نے ان کے ساتھ شام کو کھانا کھایا تھا. تو بڑی مشہور پینٹنگز جو ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ درمیان میں بیٹھے ہیں اور ان کے دونوں اطراف میں دائیں اور بائیں جو ہیں ان کے حواری جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ خوشی کا دن ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے، اس لیے وہ رات کو ارلی مارننگ جو ہے وہ آج سنڈے کا دن ہے، تو آج ارلی مارننگ جو ہے یعنی کہ 3-4 بجے کے قریب جو ہے وہ چرچ کی سروسز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ سارے لوگ چرچ سے جب نکلتے ہیں تو وہ کینڈلز کو برن کرتے ہیں، جس طرح کہ مسلمان بھی جو ہے وہ شب برات کے اوپر موم بتیاں جلاتے ہیں یا پٹاخے چلاتے ہیں، تو یہ لوگ بھی موم بتیاں جلاتے ہیں اور اچھی سیلیبریشن کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر گلی گلی پھر کے وہاں پہ گھومتے ہیں اور لوگوں کو مبارکبادیں دیتے ہیں. ہمارے مسیحی بھائی جنہوں نے کہ آج چرچ میں جا کے عبادت کی، جنہوں نے کہ گڈ فرائیڈے منایا، اور ایک دوسرے کے ہاں وہ کھانے بھی تقسیم، جس طرح ہم عید پہ کھانے تقسیم کرتے ہیں یا لوگوں کو بلاتے ہیں یا پکوان کرتے ہیں، یہ گڈ فرائیڈے کو پکوان کا سارا انتظام ہوتا ہے. اور یہ جو سنڈے ہے جو کہ دن ہے اس کھانے کا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ان تمام لوگوں کو، ان تمام احباب کو ہماری طرف سے انتہائی مبارکباد. اور ہمارے دفتر میں بھی ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جنہوں نے کہ ایسٹر کو اور گڈ فرائیڈے کو جو ہے وہ بڑی اہتمام کے ساتھ منایا. ہم ان کی تمام خوشیوں میں ان کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہماری ہر خوشی میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ملک پاکستان جو ہے اس میں تمام اقلیتوں کا جو حق ہے اور جو ہمداری ہے ان کے لیے، ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے ان اقلیتی بھائیوں کو اس بات کا احساس بھی دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی خوشیوں اور ان کے غموں میں ہمیشہ شامل ہیں.